السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. میں سی آرس کو بتا چکا ہوں کہ 3:10 تک زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں. اٹینڈنس بھی انشاءاللہ 3:10 تک لگ جائے گی. اور اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ جوائن کرا رہا ہوں. آپ سب کو سی آرس کے ذریعے ٹائم کا پتہ ہے کلاس کا, ٹھیک ہے. جب تک فزیکل کلاسیں اسٹارٹ نہیں ہوتی تو یہی ٹائم ہے فی الحال, ٹھیک ہے. تو کائنڈلی کوئی بھی بندہ خود سے میٹنگ نہ اسٹارٹ کیا کرے. میٹنگ میں ہی اسٹارٹ کروں گا, اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میں سارے آئیں, بجائے کوئی اپنی اسٹارٹ کر رہے, کوئی 6 میٹنگز ہوتی ہیں, گڑبڑ ہوتی ہے اس میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شہریار عرفان, یہ سی آر آپ ہی ہے نا ایک؟ یس سر. ٹھیک ہے, ایک منٹ کر رہا ہوں آپ کو, ایک منٹ. بندے ساتھ شہریار آپ بھی پریزنٹر ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ لوگ جو آ رہے ہیں نا ایڈ کرتے جائیں, کافی ساروں کو میں نے کر دیے. 3:10 تک کلاس پہ میں اسٹارٹ کرتا ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں نا, ٹھیک ہے. اٹینڈنس بھی تاکہ لے دوں پھر ایک ہی دفعہ. ایک دوسرے سی آر کو بھی پریزنٹر بنا دیں تاکہ ان کیس اگر آپ کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو, خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہو, تو ایک بندہ بیک اپ میں ہو. ایڈ کریں ان کو. 3:10 تک میں اسٹارٹ کرتا ہوں لیکچر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں عرفان حسین ہوں سر 18 سیشن سے, اور میں نے کورس سے اٹھایا ہوا. تو سر اٹینڈنس لسٹ نیم میں سر کائنڈلی میرا نام بھی ایڈ کر دیجیے گا, 18C14. جی عرفان, ٹھیک ہے, ڈونٹ وری. ابھی تک تو مجھے اٹینڈنس شیٹ ملی بھی نہیں ہے. سی آرز مجھے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. پچھلے ویک کی بھی نے بھیجی ہے واٹس ایپ گروپ میں, آج کی بھی انشاءاللہ بھیج دیں گے. تو آپ نے بتا دیا ہے تو ٹھیک ہی ہے, آپ کا نام آ جی گیا سر, میرے سامنے, ہو جائے گا. اوکے سر, ٹھیک ہے سر. رول نمبر دوبارہ ایک دفعہ بتا دیں. سر 18CE14. بس ڈونٹ وری, بس اب کلاس میں اپنی پارٹیسپیشن یقینی بنائیے گا ہر کلاس میں, ٹھیک ہے. اوکے سر, انشاءاللہ. اور باقی بھی السلام اگر علیکم کوئی سر. باقی بھی اگر کوئی ریپیٹر ہے نا اب 18 کا کوئی,
تو ان کو بھی جی سر بتا دیں کہ ابھی مطلب نا ساتھ ساتھ شروع کر دیں، پھر یہ نہ اٹینڈنس شارٹ ہو جائے، پھر کل کہہ رہے ہوں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں، پھر بعد میں خود لیٹ یس سر. کرتے ہیں یہ لوگ. تو اب ان کو بتا دیں ابھی دوسری کلاس ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں. اوکے سر. السلام شہریار علیکم سر. عرفان 18C142. یہ ٹھیک ہے، خالد چودھری آپ کا نام بھی سامنے آ گیا، ڈونٹ وری، اس دفعہ سامنے آ گیا نام. اوکے سر. دو لوگ ہو گئے، خالد چودھری اور عرفان حسین. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ لاسٹ ٹائم میں نے کوئی 2-3 کوشچن سر وہ نیٹ کا ایشو آ رہا تھا تو وہ میں اس وجہ سے کر نہیں پایا آخر میں. ابھی اس کلاس کے اینڈ میں کر لیجیے گا نا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. 3:10 السلام علیکم تک. سر. وعلیکم السلام. سر میں 18 سیشن سے ہوں سر، اور سر میں بھی سبجیکٹ اٹھایا ہوا یہ. عرفان حسین آپ کے پاس میرا نمبر ہے نا؟ یس سر. سر آئی ہیو عرفان دیٹ. حسین آپ ایسے کریں نا، ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں. یہ جو 4 جی سی سر. آرز ہیں نا 20 والے، ان سے تو چلیں، ان کے سلسلے میں رابطہ رکھوں گا. یہ اب میں آپ کی ڈیوٹی عرفان لگا رہا ہوں. 18 کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، جس طرح اب آپ ہیں، حافظ حمزہ خالد ہے، خالد چودھری ہے، اور بھی اوکے اگر سر. ان کے علاوہ بھی کوئی ہے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ میں رابطہ رکھیں. ویسے بھی رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، آپ بھی رکھیں اس کام کے لیے کہ ہر کلاس کی اٹینڈنس اپنی اور 18 والوں کی آپ نے مجھے بھیجنی ہے. عرفان حسین یہ اب آپ کی ڈیوٹی ہے. اوکے ٹھیک ہے. سر. اوکے سر. اب یہ اٹس 3 اوکے سر. آپ ہیں نا، اب 3 آپ ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور ہے نا تو ایک ہی دفعہ کلیئر کر کے مجھے بتائیے گا. پھر یہ نہ ہو کوئی آگے کلاسیں لیتا ہے. اب اتنے لوگوں میں نام تو نہیں نہ سمجھ آتے. اب آپ 3 بتاتے گئے ہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ایک ٹھیک آدھ ہے سر. بندے کا اس طرح کا ایشو بنا ہے، تاکہ اس دفعہ وہ مسئلہ نہ بنے. ٹھیک ہے. لاسٹ اوکے ٹائم سر. میں نے 19 والوں کی بھی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ریپیٹر سے رابطہ رکھے، 5 لوگ تھے، لیکن اس دفعہ تاکہ پھر کوئی ایسا مسئلہ بعد میں نہ ہو، تو اب آپ ان لوگوں سے رابطہ رکھیں، 3 والوں سے مجھے بتا دیا جائے. 3 تو میرے سامنے آ اوکے سر. چکے ہیں. اپنا اور ان کے رول نمبر لکھ کے مجھے واٹس ایپ کر دیں. ہر کلاس میں جہاں 20 والوں کی لگا کرے گی، آپ لوگوں کی بھی انشاءاللہ لگ جائے گی. تو اوکے سر. اوکے سر. ٹھیک ہے. میں کر کل دیا کروں گا. جی سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی تو اسٹوڈنٹس زیادہ تر لوگ آ چکے ہیں، باقی ساتھ ساتھ جوائن کرتے رہیں گے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا اس کے بارے میں کسی سے بھی رینڈملی کویشچن کر سکتا ہوں. جی عماد سی آر صاحب، آپ بتا دیں لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا.
جی اماد. ہلو جی اماد بتائیں لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا؟ سر لاسٹ ٹائم ہم نے ایتھکس مورالٹی اور مورلس کے بارے میں پڑھا تھا. آپ نے کوڈ آف ایتھکس پڑھائے تھے کچھ, اور آپ نے 2 اسائنمنٹس دی تھی, ایک ECOA کے بارے میں اور ایک آرگنائزیشن ایتھیکل کلائمیٹ کے بارے میں. جی چلیں بتائیں ایتھیکل کلائمیٹ کی ٹائپس کون کون سی تھیں؟ سر اس کی کچھ پڑھا 5 ہے ٹائپس ہوتی ہیں جی. جی انسٹرومنٹل, رول, لا اینڈ کوڈ, اور اس کی ٹائپ ہوتی ہے ایک انڈیپینڈنس ہوتی ہے سر, اور 5th والی کیئرنگ ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ 5 جو آپ بتا رہے ہیں؟ سر انسٹرومنٹل ایک ایسا ایتھیکل کلائمیٹ ہوتا ہے جو آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو انکریج کرتا ہے, اور کیئرنگ جو ہوتا ہے وہ ایک کلائمیٹ ہوتا ہے جو دوسروں کی کنسیڈریشن کو انکریج کرتا ہے. انڈیپینڈنس ایک کلائمیٹ ہوتا ہے جو دوسروں کے پرسنل بیلیفس, مورل بیلیفس جو ہوتے ہیں ان کو انکریج کرتا ہے. رولز ایک کلائمیٹ جو ایمفسائز کرتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کو. اور 5th والا کون سا رہ گیا, لا اینڈ کوڈس, ایک کلائمیٹ ہوتا ہے یہ ڈیسیجنز کو سپورٹ کرتا ہے جو ایکسٹرنل کوڈس پر بیس کرتے ہیں, پروفیشنل صحیح ہے کوڈز آف کنڈکٹ. صحیح ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, یہ لاسٹ ٹائم جو میں نے اپلوڈ کیا تھا نا لیکچر, وہ اب میں ریموو کر رہا ہوں, اس کی جگہ اپ ڈیٹڈ فائل شیئر کر رہا ہوں لیکچر 1 کے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ نا فائلز میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے اپنے لیپ ٹاپس میں. یہ لیں میں اپلوڈ کر چکا ہوں. جا کے اپنے ٹیمز میں جائیں اور لیکچر نمبر 1 کی اپ ڈیٹڈ فائل شیئر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور لیکچر 2 کا ڈیٹا بھی میں شیئر کر رہا ہوں ساتھ ہی ایک ہی دفعہ. یہ لیکچر 2 کا ڈیٹا بھی 2 فائلز ہیں وہ بھی شیئر ہو گئی ہیں, اور ٹپس فار گڈ مارکس یہ بھی میں نے شیئر کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ کلاس مٹیریل میں جی کلاس مٹیریلس میں ظاہر ہے ادھر ہی کرنا ہے. ٹیمز اوپن کریں گے, فائلز میں جائیں گے, فائلز کے اندر کلاس مٹیریل پر سر یہ نیو اگر فائل ہماری کس نام سے اپلوڈ کیجیے؟ وہی نام ہے, صرف آگے اپ ڈیٹڈ لکھا ہوا ہے. اگر یہ کلاسیں ہماری یونیورسٹی میں ہوتی نا تو یہ ہر کلاس میں کسی بندے کو لیپ ٹاپ میں یہ ڈیٹا دیتا رہتا, لیکن اب چونکہ فزیکل نہیں ہے تو آن لائن میں یہ یہیں شیئر ہوگا ساتھ ساتھ فی الحال. تو ابھی اسٹوڈنٹس ایسے, اب میں پراپر لیکچر سٹارٹ کر رہا ہوں, ذرا ساتھ رہیے گا کیونکہ آپ کا 2 کریڈٹ اور کیا نا چیزیں ہوتی ہیں, کافی ساری ٹائم ہوتا ہے شارٹ. ٹھیک ہے, ذرا ساتھ رہیے گا. ٹھیک ہے, یہ لیکچر 1 کے ساتھ لیکچر 2 بھی اپلوڈ ہو گیا, ٹپس اور گڈ مارکس, یہ ساری چیزیں بہرحال ہو گئی ہیں. اب اگر میں آپ کو ذرا بتاؤں ساتھ ساتھ نا, خود ہی بتاتا ہوں. ویسے تو میں اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم ہوتا ہے شارٹ, 2 گھنٹے کی کلاس ہے, ٹائم کا سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور یہ کائنڈلی اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. یہ میں پہلی کلاس سے بتاتا آ رہا ہوں, میوٹ کر لیا کریں, جب بات کرنی ہو نا تب ان میوٹ کیا کریں. اچھا, تو صورتحال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم, اچھا CRC آپ ساتھ ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں نا, ایک تو اٹینڈنس لگا کے مجھے بھیجنے 3:15 ہو گیا, اور جو لوگ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں نا میں لیکچر تاکہ پڑھاؤں, آپ ان کو ایڈ کرتے جائیے گا. ٹھیک ہے شہریار اور نماد. اچھا اسٹوڈنٹس, لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کافی ڈیٹیل سے, اس پہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ ٹائپس پڑھ کے آئیے گا. ٹھیک ہے, اور مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے, اور آپ لوگوں کی مطلب جو ماد ہیں انہوں نے کلاس میں سیشن کی طرف سے حاضری لگا دی, پارٹیسپیٹ کر دیا. تو بالکل ایسا ہی ہے, یہ 5 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر میں شارٹلی بتاؤں نا تو وداؤٹ کیئرنگ کلائمیٹ کسی ادارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ترقی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی کلاس ہے 2020, مثلاً یہ ایک آرگنائزیشن ہے, CRs آپ کے مینیجرز ہیں, آپ ان کے انڈر ہیں. مثال کے طور پہ نا ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, CRs آپ کی بات ہوتی ہے جو مجھ سے کرتے ہیں, میری جو بات ہے آپ کو بتاتے ہیں, یا جو بھی ہے. اب اگر ہم سارے کیئر ایک دوسرے کی نہیں کریں گے, کیئرنگ کلائمیٹ کا خیال نہیں کریں گے, کسی ادارے میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا, تو اچھے طریقے سے معاملات آگے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, اب میرے سامنے آپ کے سامنے ابھی ایک 5 منٹ پہلے کی ایگزامپل ہے, عرفان حسین ہے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. آپ کے سامنے 2 اور لوگوں نے بات کی ہے, تو میں نے ان کی
ایک سیکنڈ ویسٹ کیے بغیر ڈیوٹی بھی لگا دی ہے کہ آپ اپنی بھی اٹینڈنس کو ہر کلاس کے اینڈ میں میک شور کیا کریں، اور جو باقی 2 لوگ ہیں یا اس کے علاوہ 18 والے آتے ہیں جنہوں نے کسی بھی وجہ سے ریپیٹ کرنا ہے، مطلب کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، ہر بندے کا حق ہے اور ان کا حق ہے وہ کر سکتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی انہوں نے مجھ سے بات کی ہے تو میں نے ان کی کیئر کی ہے، فوری طور پہ میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اسی طرح ہم بھی آپ لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی کیئر کریں. مطلب کسی بھی ادارے میں، یہ تو جرنل میں کلاس کی اگزامپل بتا رہا ہوں، کسی بھی ادارے میں جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، صرف اپنا ہی نہیں سوچا جائے گا، تو چیز اچھے طریقے سے آگے جائے گی. رولز آ جاتے ہیں، رولز ہوتے ہیں کسی ادارے کے آرگنائزیشن کے اندر کے جو ہیں لا اینڈ کوڈ جو ہیں وہ ذرا میکرو لیول پہ آ جاتے ہیں، رولز مائکرو لیول پہ آ جاتے ہیں. انڈیپینڈنس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک حد تک رہ کے جو اپنی آزادی ہے کسی بھی ادارے کے اندر، ٹھیک ہے، جیسے اب کوئی بڑا ادارہ ہے اس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں، کچھ مسلمان کام کر رہے ہیں، تو ہر کسی کو حق ہے اپنی نماز کے ٹائم نماز پڑھے، عبادت کرے اپنے طریقے سے، یا اپنے کھانے پینے کا جو اس کو سمجھ آتی ہے کہ کر سکتے ہیں. اس کا ڈیوٹی یا ورکنگ اور سے کوئی کام نہیں ہے، ایک طریقے سے سارے معاملات ہوں. بہت ایزی وے میں چیزیں بتا رہا ہوں. اور انسٹرومنٹل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا مفاد پرستی ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں. جو سب سے بہترین ہے وہ یہ ہے کہ کیئرنگ ہو، رولز ہوں، لا اینڈ کوڈ ہوں میکرو لیول کے، اور ایک حد تک انڈیپینڈنس ہو. اب جو رولز اور لاز کا ڈفرینس ہے تو آپ اگلی سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دا مین ڈفرینس بٹوین رولز اینڈ لاز از دا کنسیکوینسز ایسوسیٹیڈ ود بریکنگ them. While each is developed to invoke a sense of order, fair play and safety, the weight of a law is much heavier than the weight of a rule. Laws are like the legal versions of rules. مطلب اب اگر کوئی بندہ کسی ادارے یا آرگنائزیشن میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کو سسپینڈ کر دی جائے، کوئی اور سزا دی جائے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو پھانسی نہ دی جائے. جبکہ کوئی ایسے معاملات کو وائلیٹ کرے گا جو کہ بہت بڑے لیول کا تھا، یہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے اس کو قید بمشقت ساری زندگی کے لیے دے دی جائے، 10 سال قید بمشقت یا پھانسی بھی دے دی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ معاملات ہوتا ہے. خیر اگلی جو سلائڈز ہیں نا کلاس نمبر 2 میں، اس میں بھی لاز اور ان چیزوں کا آئے گا، بھی ساتھ ساتھ ان شاء اللہ آپ کو یہ ساری چیزیں آگے مزید کلیئر ہوں گی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ آ جائیں ای سی او اے پہ، ٹھیک ہے، تو ای سی او اے کون پڑھ کے آیا تھا؟ جی اماد پڑھا تھا ای سی او اے بھی؟ سر ای سی او اے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم میں نے جو کہا تھا، یہ پڑھ گئے تھے آپ؟ جی یہ بھی پڑھا تھا. جی جی، اس میں کیا یہ تھا؟ بیسیکلی ایتھکس اینڈ کمپلائنس آفیسر ایسوسیشن کا ایپلیکیشن ہے، اور یہ ایک نان پروفٹ ایسوسیشن ہے سر، جو کہ ایتھکس کو پروموٹ کرتی ہے آرگنائزیشن میں، اور انٹیگریٹی کو پروموٹ کرتی ہے ورک پلیس پہ. اور سر اور ایک میں کوشچن ہے سر جی اماد بتائیں. یہ سر ایک بات ممبرس ہے، کے سر آپ اسکرین شیئر کر رہے ہیں؟ جی اماد جاری رکھیں، جاری رکھیں، اماد جاری ممبرس رکھیں. کے ڈیوز میں سے ہی اپنا یہ خرچہ وغیرہ ڈرائیو کرتے ہیں، ریونیو. نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے یہ. صحیح. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، جب کسی اسٹوڈنٹ سے میں بات کر رہا ہوں نا، اس طرح کوئی ٹاسک دیا ہو تو تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں. ادھر سے بندہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں سوال اور یہ چیزیں حرج نہیں ہے سوال کرنے میں. آپ کو پتہ ہے میں بار بار پوچھتا ہوں، سوال کو انکریج کرتا ہوں، آخر میں بھی پوچھتا ہوں، کسی کا کوئی ایشو تو نہیں ہے. لیکن جب کوئی بات چل رہی ہو تو اس دوران تھوڑا سا کائنڈلی ویٹ کر لیا کریں، تاکہ ایک جو بندے کی بات چل رہی ہے وہ پوری ہو جائے. اب بتائیں کیا کہہ رہے تھے آپ لوگ؟ سر وہ بس میں کہہ رہا تھا سر، میرے پاس سلائڈ شو نہیں ہو رہی سر. نہیں تو سلائڈ کیوں شو نہیں ہو رہی؟ جب میں نے کہا ہے کہ آپ جائیں ٹیمز اوپن کریں، فائلز کا فولڈر اوپن کریں، فائلز میں جائیں، لیکچر اپلوڈ پہلا والا بھی دوبارہ کر دیا اپڈیٹڈ فائل، اور آج والا بھی کر دیے. وہاں جب میں نے شیئر اوکے کر دی، اور سر. میں نے ساتھ کہا ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے لیپ ٹاپس میں بھی اوپن کر لیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے اکثر نیٹ کی وجہ سے کوئی بندہ سلائڈ پچھلی کہیں اوپن ہو رہی ہوتی ہے، کہیں کون سی شو ہو رہی ہوتی ہے. یہاں بھی میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے، بالکل لیکن سر. یہاں شیئر کر دی ہے، لیکن آج عبداللہ صبح ابھی آیا ہے. بس وہ پھر لیٹ آنے والوں کا یہی ہوتا ہے نا، وہ پھر ساروں کو بار بار ایک بات بتانی پڑتی ہے. ابھی جو لوگ آ رہے ہیں انہیں پھر یہی سوال کرے گا، یہی بندہ پھر کرتا رہتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹائم پہ آئیں سارے لوگ، تاکہ ایک ہی دفعہ لیکچر آگے چلے. اب دیکھیں 3:21 ابھی ہو گئے ہیں، تو ابھی لیکچر بھی سٹارٹ کرنا ہے. تو بہرحال آپ کوئی ایشو نہیں ہے، فائلز میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے ساتھ اوپن کر لیں. ٹھیک ہے جی. جی اماد بالکل آپ نے صحیح بتایا ہے. ای سی او اے جو ہے نا، یہ ذرا پڑھیں اماد، یہ جو اپڈیٹڈ فائل میں نے شیئر کی ہے نا، یہاں سے بھی لاسٹ سلائڈ پڑھیں، پھر میں سب کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. جی اماد یہ ذرا لاسٹ والی سلائڈ پڑھیں جو اپڈیٹڈ فائل کی میں نے شیئر کی ہے. یہ کلاس 2 والی.
क्लास 1 वाले की कह रहा हूँ अमाद, क्लास 1 वाले की जो लास्ट स्लाइड है ना, जो अभी अपडेटेड फाइल शेयर की है, मैं उसका कह रहा हूँ, ECOA जिसमें है। जो चीज़ अभी मैं आपसे पूछ नहीं रहा था, एथिक्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर एसोसिएशन भी पढ़ के आए, यानी जो आप बता रहे थे, मैं कह रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ। अपडेटेड फाइल, हाँ उसका कह रहा हूँ। वो तो पहले वाली क्लास है ना, क्लास 2 तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। The Ethics and Compliance Officer Association offers resources and training exclusively for individuals responsible for their organization's ethics, compliance, and business conduct programs in an effort to promote a worldwide ethical business culture. ECOA hosts an annual ethics and compliance conference where leaders in corporate ethics from different industries share best practices and resources. Additionally, ECOA partners with other universities and organizations to offer courses in corporate ethics management. Overall, ECOA seeks to solidify and expand corporate social responsibility and commitments to ethics and integrity around the world. जी अमाद, अब बताएं, क्लियर हो रही है ना चीज़ें? जी सर, बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से लेक्चर शेयर किया था, बहुत डिटेल से पढ़ाया था। मैंने ये भी कहा था कि पढ़ के आइएगा, एक तो एथिकल क्लाइमेट की टाइप्स क्या हैं और ECOA क्या है, ठीक है। अगले वीक तक इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ वीकली लेसन प्लान भी शेयर करूँगा। मेरे पास सारा कुछ तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास से पहले मैं आप सबके साथ टीम्स में शेयर कर दूँगा। उसमें क्या क्या होगा, एक तो होगा वीकली लेसन प्लान के किस वीक हमने क्या पढ़ना है, असाइनमेंट क्विज़ का स्केड्यूल अगला वीक है नंबर 3, उसमें होगा पहली असाइनमेंट, ठीक है, कुछ 3 से 4 क्विज होंगे, 3 एक असाइनमेंट्स होंगी, एक प्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन दोज मतलब फाइल्स, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, बुक्स वगैरह भी, सारा कुछ। खैर इन शॉर्ट ये कि आज का जो क्लास नंबर 2 का डेटा है ना, उसमें हमने पढ़नी है 2 चीज़ें, एथिक्स इन द वर्क प्लेस, और दूसरी जो है उसमें होगा इंजीनियरिंग एथिक्स, सोशल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और अगर आपको याद हो, ये जो पहले वाली क्लास की फ़ाइल है, इसमें भी लास्ट टाइम हमने वो एक मॉडल पढ़ा था विक्टर एंड कलन का, उसमें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र था। और अभी जो करंट स्लाइड हमने डिस्कस की है, ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ECOA का बताया गया है कि इसका रोल क्या है, कि कैसे ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपना इल्हाक करती है, पार्टनरशिप करती है, कैसे ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपेंड करती है। तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें कि जितना भी डेटा आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, किसी न किसी फॉर्म में ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी ज़रूरी चीज़ है कि अगर ये नहीं होगी तो सोसाइटी में आप लोग सही तरीके से कैसे फिर आगे चल सकेंगे, ठीक है। तो अब आप सबसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री, कोई बताना चाहेगा? तो ये जो डिफरेंस वाले सवाल होते हैं ना, कापियां पेन रखा करें साथ, लिख लिया करें, कहीं से कोई 1-2 नंबर का सवाल किसी जगह भी क्विज में आ सकता है, मिड में आ सकता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि रूल्स और लॉज में क्या डिफरेंस है, लॉज मैक्रो लेवल पे हैं, रूल्स माइक्रो लेवल पे हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, स्टूडेंट्स मतलब इतना वो नहीं उस पर गौर करते ना, नंबर अपने ज़ाया करते हैं, ठीक है। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। इसमें जिक्र है ना बीच में, आप देख सकते हैं कि ECOA क्या करती है। ECOA hosts an annual ethics and compliance conference where leaders in corporate ethics from different industries share best practices and resources. तो इंडस्ट्रीज है क्या, ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन? सर जी मोहम्मद असद। जी असद। जी असद बताएं। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें प्रॉफिट को मेरे ख्याल में मद्देनजर नहीं रखा जाता है और इंडस्ट्री में रखा जाता है। अच्छा सर जो ऑर्गेनाइज जी शरियार, जी थैंक यू असद। जी शरियार। सर ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम होती है, इसमें सर ये जी ऑर्गेनाइजेशन सर, एक ये बहुत होता है कि ऑर्गेनाइजेशन वहाँ तहत काम किया जाता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सर एक बेसिकली तंजीम होती है जिसमें सर एक अदारे के मातहत सारा काम किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कि होता है ना कि एक फर्म है तो उसको एक अगर उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसमें एक बंदे के मातहत सारे काम करेंगे सर। और जो इंडस्ट्री होती है सर, उसमें सर ये इंडस्ट्री छोटा फर्म होता है, तो
اس میں اتنا نہیں دیکھا جا سکتا. اچھا اب میری بات سنیں، یہ سن لیں، لکھ لیں کسی جگہ، ٹھیک ہے، لکھ لیں یہ چیزیں جو اسپیشلی ہوتا ہے نا ڈفرینس والے سوال لکھ لیا کریں. فزیکل کلاس ہو تو چلو بندہ میں آپ کو دیکھ بھی سکتا ہوں کون لکھ رہا ہے، نہیں اب مجھے یہاں سے تو نہیں نہ سمجھ آئے گی. بہرحال ہر بندے کے اپنے تک ہے کتنا وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو کرتا ہے. سمپل اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو انڈسٹری ہوتی ہے میکرو لیول پہ، آرگنائزیشن ہوتی ہے مائکرو لیول پہ، جس طرح بھی رولز اور لاس کا بتایا تھا. آپ اگر بات کرتے ہیں صرف پی او ایف کی، صرف پی او ایف جو ہے پاکستان آرڈننس فیکٹریز، یہ ایک بڑا ادارہ ہے، بڑی آرگنائزیشن ہے جس کی آگے سے بہت ساری شاخیں ہیں، کوئی ویپن فیکٹری ہے، کوئی کون سی ہے، کوئی کون سی ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں اٹامک انرجی کمیشن کا، وہ ایک ادارہ ہے. آگے سے جب آپ پورے ڈیفنس انڈسٹری کی بات کرتے ہیں نا تو انڈسٹری جو ہوتی ہے چاہے سرکاری طور پہ ہے، چاہے پرائیویٹ طور پہ ہے، چاہے سیمی گورنمنٹ کے طور پہ ہے، بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے پورے ملک میں. مطلب نا جتنی بھی آپ ڈیفنس انڈسٹری کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کھوٹا ریسرچ لیبارٹریز بھی آ جائیں گی، پی او ایف بھی آ جائے گی، اے ڈبلیو سی بھی آ جائے گی، ایچ آئی ٹی بھی آ جائے گی، ایچ ایم سی بھی آ جائے گی، اور بہت کچھ باقی جو ہے آپ کو پتہ ہے. اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے فیصل آباد مین مرکز ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ فیصل آباد کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور کارخانے یا فیکٹریاں بڑی بڑی نہیں ہیں. جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات آئے گی تو پورے پاکستان میں جتنے بھی اکانومی کے اندر نا مطلب اس طرح کے جو فیکٹریز ہیں، کارخانے، آرگنائزیشنز ہیں، وہ پورا ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کے انڈر آ جائیں گی. سیمنٹ انڈسٹری کی آپ بات کریں گے تو فوجی سیمنٹ جیسے عسکری سیمنٹ بھی کہتے ہیں وہ آ جائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی سیمنٹ کے چھوٹے بڑے ادارے ہیں پاکستان میں وہ آ جائیں گے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں ایک آرگنائزیشن جو ہے اگر آپ ایک اس کو اس لیول پہ سمجھ لیں، چھوٹے لیول پہ تنظیم ہی ہوتی ہے، ادارہ ہی ہوتا ہے جس میں لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی مینیجر ہے، کوئی باس ہے، کوئی سب آرڈینیٹ ہے نیچے لیول میں کام کر رہا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی مالی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. انڈسٹری کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اسی طرز کی چیزیں بنانے والی جو جتنی بھی کمپنیز ادارے آ جائیں گے نا اس ملک میں اکانومی کے انڈر، وہ آ جاتی ہے انڈسٹری. جس طرح بھی میں نے آپ کو ٹیکسٹائل کا بتایا، ٹھیک ہے، سیمنٹ انڈسٹری کا بتایا، ڈیفینس انڈسٹری کا بتایا. تو یہ چیزیں یاد رکھیں، چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، کہیں سوال آ جاتا ہے پھر لوگ غلط لکھتے ہیں، نمبر ضائع کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہم لیکچر 2 میں باقاعدہ آئیں. اچھا لیکچر 2 میں باقاعدہ آنے سے پہلے اسد اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو اسد یہ میں نے ایک فائل شیئر کی ہے ٹپس فار گڈ مارکس، یہ ذرا اوپن کر کے پڑھیں، سب کو بتائیں اس میں کیا کیا میں نے لکھا ہے. اوکے سر. سر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹپس فار گڈ مارکس، اس میں جو چیزیں آتی ہیں: یور میموری، یور رائٹنگ اسکلز، رائٹ اسپیسیفک کنٹینٹ، اوائڈ فرام پور کنٹینٹ، رائٹ اکارڈنگ ٹو مارکس، مسٹ کیئر فار دا ٹائم مینجمنٹ، try to finish paper before 15 to 20 minutes and then review your paper at least one time. If any correct mistakes after revision. For quiz, student name, student registration number, student section, quiz date, quiz number, for example 1 2 3. For assignment number 1 2 3. Student name, student registration number, student section, assignment date, subject name, teacher name, department name, semester number, and university name. Class must write teacher name with respect. For example, sir/madam, Mr/miss, engineer, professor, doctor, etc. Avoid writing on the name of teacher. For quiz and assignment, also for paper, start a new sentence with capital alphabet letter. After completing a sentence, put full stop. Must give some space for new sentence. For assignment, heading size 14 or 16, content size 12, font style Times New Roman, space between line 1.5, not left, right, center, but use justify option from MS Word. جی تو اسٹوڈنٹس ابھی آپ نے یہ دیکھا ٹپس فار گڈ مارکس والی فائل بھی میں ہر دفعہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ 3 سال پہلے میں نے بنائی تھی جب میں ٹیکس لایا تھا ادھر. یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر میں نہ بھی بتاؤں تو کافی سارے لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن کافی سارے لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوتی. ہر ٹیچر کے چلنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو سمجھ ہیں ٹیچر چاہے میل ہیں فیمیل ہیں، ان سے کس طرح چلنے کا کہہ رہے ہیں تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس مار نہیں کھاتے.
انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ٹیچر فیوریٹزم کر رہے ہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں جب ایک ٹیچر کوئی بھی ہے، میں جرنل اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک آپ کو نفسیات کی بات بتا رہا ہوں. جب اسٹوڈنٹس پہلی کلاس میں آتے ہیں یا آخری کلاس میں آتے ہیں، انہیں پہلی کلاس میں اسپیشلی آنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار ٹیچرز کا کس طرح کا رجحان ہے، وہ کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس اب ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو اٹ مینس کہ ٹیچر بھی خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ ہماری باتوں کو ویلیو دے رہے ہیں، ان کے نمبر بھی اچھے لگتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس نہیں خیال کرتے تو ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں، تو ان کے نمبر کٹتے جاتے ہیں پھر. کیونکہ جب وہ ٹیچرز جس طرح انہیں کہہ رہے ہیں اس طرح وہ کرتے ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیتے. میں جرنل آپ کو بتا رہا ہوں. اب جب میں یہ فائل دے چکا ہوتا ہوں ہر دفعہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، بہت سارے لوگ ان پہ عمل کرتے ہیں، ان کے نمبر بہت بہترین لگ جاتے ہیں. کئی لوگ نہیں عمل کرتے، ان کے نمبر نہیں لگتے. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں اب ٹیچرز کا کوئی قصور یا ٹیچرز کی کوئی غلطی تو نہیں ہوتی نا. آج اب دوسری کلاس ہے، اب بھی میں یہ ساری چیزیں آپ کو شروع کی کلاسوں میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی پورا سیمسٹر رہتا ہے، ابھی تو ایک کلاس ہوئی ہے نا، ابھی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب جو لوگ کلاسوں میں آتے ہی نہیں ہیں یا چلو نہیں آتے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، بعد میں دوستوں سے بنا کے نہیں رکھتے، نہیں پوچھتے کہ یار کیا ٹیچر نے پڑھایا، کیا سمجھایا، کون سا ڈیٹا دیا، تو آخر میں ان کے اوپر نیچے بوجھ بن جاتا ہے. پھر انہیں سمجھ نہیں آتی چیزوں کی، وہ سارا خراب کر کے آتے ہیں. تو پھر سمجھ رہے ہیں آپ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب یہ آپ کے دوست نے پڑھا ٹپس فار گڈ مارکس، اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں سارا میں نے ہر کلاس میں بتاتا ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر سیمسٹر میں وہی فائل لے کے چل رہا ہوں کہ آپ کی میموری میٹر کرتی ہے. ایک ہوتا ہے رٹا مارنا، وہ رٹا نہیں، میموری. ٹھیک ہے، بھی کچھ نہ کچھ جو آپ چیزیں کلاس میں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنے حساب سے لکھتے ہیں، تو جب کہیں لکھنی پڑھتے ہیں پیپر میں، کوئز میں، تو آپ کم از کم اتنا ضرور ہو کہ کم از کم آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھی ہوں. رٹا مارنا الگ ہے، کسی حد تک چیزوں کو ذہن میں بٹھانا الگ ہے. میں تو آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہہ چکا ہوں کہ ایتھکس کی ڈیفینیشن سی لاسٹ لیکچر میں، پہلے میں 3-4 آپ ایک یاد رکھ لیں سمپل سا فارمولا کہ جب آپ مورل ویلیوز کو، مورالٹی کو اپلائی کراتے ہو، ایتھکس بن جائے گی. اسی کو آپ آسان انگلش میں لکھتے ہو، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے نمبر کاٹنے کی؟ مجھے بتائیں. مطلب میں کیوں کسی کے فالتو کروں گا اس طرح کا؟ ہاں لیکن کوئی لکھے گا ہی نہیں. میں اب کہہ دوں جس طرح لاسٹ ٹائم بھی غالباً میں نے اگزامپل دی تھی شاید، کہ یار 3 ملکوں کے نام لکھو. اب کم از کم سب کو اتنا تو آنا چاہیے نا کہ بندہ لکھے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. اب یہ صحیح جواب ہے. اب کوئی وہاں یہ لکھ دے کہ بھارت، انڈیا، ہندوستان. لاسٹ ٹائم بھی غالباً میں نے یہ بات کی تھی. تو وہ مطلب یہ ہوا نا کہ ایک ہی ملک بتا رہا ہے 3 دفعہ، تو پھر وہ باہر نکل کے کہ یار ہم نے تو صحیح. یہ مسئلہ ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ ساتھ. ٹھیک ہے، 3 نہیں آتے، چلو بندہ لکھ دیتا ہے پاکستان، انڈیا، یہ پھر سمجھ آتی ہے بات. اب بندہ خالی انڈیا، بھارت، ہندوستان کرے، پھر کہ میں نے تو 3 لائنیں لکھی تھی. یہ پرابلم ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی. اب آگے رائٹنگ سکلز، کہ رائٹنگ سکلز آپ کی کس طریقے سے ہیں، کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو لکھنا ہے. اسپیسیفک کنٹینٹ جو بھی میں نے بتایا، رائٹ اسپیسیفک کنٹینٹ، کہ جو چیزیں پوچھی گئی کائنڈلی وہ لکھیں. اوائڈ فرام پور کنٹینٹ، مطلب غیر ضروری کہانیاں یا وہ جو چیزیں نہیں. رائٹ اکارڈنگ ٹو مارکس. ہر دفعہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر 10 نمبر کا سوال ہے تو کم از کم اتنا لکھیں، 3-4 پیجز، 2-2.5 پیجز، 3 پیجز کی کم از کم سمجھ آئے آپ لکھنا کیا چاہ رہے ہیں، ایکسپلین کریں چیزوں کو 10 نمبروں کے حساب سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پیمائش کر کے نمبر ملتے ہیں، لیکن اتنا تو حق ادا کرنا چاہیے. اور اگر ایک 2 نمبر کا ہے تو اس میں صفحے زیادہ نہ بھریں، اتنا ٹو دا پوائنٹ. کئی لوگ 1 نمبر والے میں 2 صفحے لکھ دیتے ہیں، 10 نمبر والے میں 3 لائنیں نہیں لکھتے، تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، تو پھر بندہ کیا کرے. ٹھیک ہے، جس چیز کے نمبر زیادہ ہیں تو اس میں چیزیں بھی تو زیادہ ہی پوچھی جاتی ہیں نا. ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھیں، کوشش کریں 10-15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے پیپر ختم کریں. پھر ایک دفعہ بندہ دوبارہ پڑھتا ہے، کوئی غلطی شلطی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسٹیکس ہیں تو کریکٹ کریں. کوئز میں ہوتا ہے کہ اب آپ لوگوں کے 4 سیکشن ہیں، تو جب کوئز دیں تو کم از کم بندے 2-4 چیزیں لکھتا ہے. اپنا نام ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا رجسٹریشن نمبر، سیکشن. اب جہاں ایک ہی سیکشن ہے مثلا الیکٹرانکس میں، تو وہاں تو سیکشن کی حاجت نہیں رہتی، لیکن جہاں 3-3-4 وہاں لکھنا فرض بنتا ہے سب کا. کوئز کی ڈیٹ کیا ہے، کوئز نمبر کون سی، 3-4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح اسائنمنٹ ہوتی ہے، اسائنمنٹ نمبر 1-2، اسٹوڈنٹ نیم، رجسٹریشن نمبر، سیکشن، اسائنمنٹ ڈیٹ، سبجیکٹ نیم، ٹیچر نیم، ڈپارٹمنٹ. یہ 8-10 چیزیں ہیں اس میں. اور آپ لوگ اگر وہ مدینہ فوٹو کاپی والے سے یہ باہر سے لیتے ہو، فارمیٹ بنا ہوتا ہے اس میں تقریباً زیادہ تر چیزیں مینشن ہوتی ہیں اوپر. آگے آ جاتا ہے اسائنمنٹ میں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جرنل بتا رہا ہوں ایک اخلاقیات کی بات، کہ کسی بھی ٹیچر کو، مثلا اب آپ کے ٹیچر ہے رمیز سہیل صاحب، عثمان رشید صاحب، یا کوئی بھی اور ٹیچر ہیں، آپ نے کسی کو اسائنمنٹ دینی ہے تو آپ لکھیں سبمٹڈ ٹو سر رمیز سہیل، انجینئر رمیز سہیل، مسٹر رمیز سہیل، اس طریقے سے، یا میڈم مہوش، یا جو بھی. اب کئی لوگ اگر اس طرح لکھ دیں سبمٹڈ ٹو عثمان رشید، سبمٹڈ ٹو فصیح الدین، سبمٹڈ ٹو رمیز سہیل، تو یہ مطلب غیر اخلاقی بات آ جاتی ہے نا، کہ بندہ اتنا ہو کہ بندہ پیچھے وہ نہ لکھ سکے. مطلب ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سارا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں جرنل بتا رہا ہوں. اسی طرح کے معاملات ہیں ہمارے ہاں، مطلب ڈگریز بہت ساری آ رہی ہیں، سارا کچھ، لیکن انفارچونیٹلی جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں. اس میں بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، انہیں کرنا چاہیے. اتنا کون سا ٹائم لگتا ہے 2 لفظ پیچھے لکھنے سے.
آگے یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جہاں آپ کا سینٹینس وغیرہ مکمل ہو تو آپ اگلا سینٹینس، یہ بنیادی انگریزی کی باتیں ہیں، نئے الفابیٹ مطلب جو ہے نا کیپیٹل الفابیٹ سے سے اسٹارٹ کریں، فل سٹاپ لگائیں اگر ایک سینٹینس مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اچھے طریقے سے کھلا کھلا کر کے لکھیں۔ اس کے بعد اسائنمنٹ کے لیے ہیڈنگ سائز 14 بھی شک کر لیں، 16 کر لیں، کنٹینٹ سائز 12 کریں، ٹائمز نیو رومن رکھ لیں تو بہتر ہے، باقی سے بھی منع نہیں ہے لیکن یہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اسپیس بٹوین لائنس تھوڑا کھلا کھلا ہو جائے 1.5، اور درمیان میں وہ آپ کو آپشن پتہ ہے ورڈ میں جسٹیفائی، ٹھیک ہے، سینٹر میں۔ یہ کچھ ٹپس تھی، یہ بھی میں نے فائل شیئر کر دی ہے۔ اور آگے اب لیکچر نمبر 2 ہم سٹارٹ کریں، آفیشلی ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی ہے، ٹھیک ہے، 4:40 تک کلاس ہے، تو اس میں اسٹوڈنٹس آپ اپنے لیپ ٹاپس میں اوپن کر لیں۔ ابیوز کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابیوز ہوتا ہے کسی بھی بندے کو گالی دینا، نفسیاتی طور پہ ٹارچر کرنا، ٹھیک ہے، ہارم کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ سلائیڈ نمبر 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایتھکس ان دا ورک پلیس والی میں ابیوز کی ڈیفینیشن ہے: ڈپارچر فرام کریکٹ لیگل پراپر اور ریزنیبل یوز اور مس یوز، مال ٹریٹمنٹ ریزلٹنگ ان ایموشنل مینٹل اور فزیکل انجری ٹو اٹس وکٹم، ٹھیک ہے جی، یہ ہوتا ہے ابیوز کی ڈیفینیشن۔ اب اگر ہم بزنس ابیوز کی بات کرتے ہیں تو بزنس ابیوز کیا ہوگا، لیکن بیفور وی گو اہیڈ، مطلب ہم بجائے کہ زیادہ آگے جائیں اس ٹاپک میں، پہلے تو میں آپ میں سے کسی بریلینٹ بندے یا بندی سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہاؤ ول یو ایکسپلین ایتھکس ان دا ورک پلیس؟ اتنا اب آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہے سبجیکٹ کا کہ سبجیکٹ ہے کیا، پروفیشنل ایتھکس، اور لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ایتھکس، مورالٹی، مورل ویلیوز، ایٹیکیٹس، تو اب ایتھکس ان دا ورک پلیس ایکچولی ہوگی کیا؟ جی میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اب انگیج کر سکتا ہوں۔ جی اقدس علی، ایتھکس ان دا ورک پلیس کیا ہوگی؟ سر کام کرنے والی جگہ پہ ہمیں کیسے، کس انداز سے بات کرنی چاہیے، کس انداز سے ہمیں انہیں ڈیل کرنا چاہیے سر، یہ ایگزیکٹلی رائٹ، ایسے ہی ہے، 20C147، ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں اقدس صاحب۔ ایتھکس ان دا ورک پلیس میں یہی ہوگا نا کہ جو چیزیں آپ مورل ویلیوز کو، مورالٹی کو اپلائی کراتے ہو کسی ورک پلیس والی جگہ میں، ایتھکس ان دا ورک پلیس ہو جائے گی، سمپل ترین۔ اب ورک ایتھکس میں پہلی سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر اچھا CRC جو لوگ باقی آ رہے ہیں کائنڈلی ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا، ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں کیونکہ میں سلائیڈز میں اس کو کر رہا ہوں تو دیکھتے جائیں گے۔ ورک ایتھکس: a group of moral principles, standards of behavior or set of values regarding proper conduct in the workplace۔ یہ جتنی بھی اب اس نے بات لکھی ہے یہ وہی چیز ہے جو ابھی اقدس نے بتائی ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں آپ ان کو اپلائی کرتے ہو ادارے کے اندر تو آپ کی ورک ایتھکس بن جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ جاتا ہے سیکنڈ سلائیڈ میں، ریلیشن شپس ایٹ ورک۔ دیکھیں جس جگہ بھی نا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے اوپر کام بندہ کرنے والا نہیں ہے یا آپ کے انڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہر جگہ ہائرارکی ہوتی ہے، ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح UT ٹیکس لیب مثلاً یہاں جو ہائر اتھارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ایڈمن بلاک میں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے کلائنٹس کون ہوں گے؟ بچوں کے پیرنٹس جو مطلب بچوں کو داخل کرانے ادھر آتے ہیں، ٹھیک ہے، پراسپیکٹس وغیرہ لیتے ہیں، جو فیسیں دیتے ہیں، وہ کلائنٹ کسٹمر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مینجمنٹ کے ان لوگوں سے کس طرح کے تعلقات ہیں، یہ تو میں نے جسٹ آپ کے ادارے کا بتا دیا ہے، مطلب پیپسی والوں کے اپنے کلائنٹ سے کیسے ریلیشن ہے، کوک والوں کے کیسے ہیں، نیسلے والوں کے کیسے ہیں، پروکٹر اینڈ گیمبل والوں کے کیسے ہیں، POF والوں کے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح مینجمنٹ آنر کے تعلقات امپلائز کی جانب، اب UT ٹیکس لگی جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کے ریلیشنز اپنے ملازمین کے ساتھ کس طرح کے ہیں، امپلائز کے تعلقات امپلائر یعنی جو ملازمت دینے والی اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے ہیں، امپلائز کے تعلقات کو ورکرز کے ساتھ کیسے ہیں، مثلا ایک لیب انجینئر کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیب انجینئر کے ساتھ کیسے ہیں، ان لوگوں کے کسٹمرز کے ساتھ کیسے ہیں، مطلب آپ دیکھ رہے ہیں نا اوپر نیچے کی سارے ریلیشن شپس۔ تو ایتھکس ان دا ورک پلیس میں ریلیشن شپس ایٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ریلیشن شپس پازیٹیو ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو اٹ مینس کہ آپ لوگ مورل ویلیوز کو، مورالٹی کو اچھے وے میں پرفارم کرا کے ایتھکس کے اکارڈنگ اپنے ریلیشنز بنا رہے ہو، سمپل وہی چیز، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہوئی بزنس ابیوز آ گیا، جب ہم نے ابیوز کا پہلے ڈیفائن کیا کہ ابیوز ہوتا ہے کوئی بھی غیر اخلاقی گالی گلوچ، کوئی اس طرح کی حرکت، ٹھیک ہے، جس سے کسی کو ذہنی، نفسیاتی، جسمانی، روحانی طور پہ تنگ کیا جائے، ٹارچر کیا جائے۔ تو بزنس ابیوز ظاہر ہے پھر بزنس کی ورک پلیس والی جگہ ابیوز آ جائے گا، وہ ہوتا کیا ہے؟ اینی انلیگل، انیتھیکل، irresponsible ایکٹ ڈن اگینسٹ این امپلائر، ٹھیک ہے جی، کسی کی طرح کبھی کوئی نقصان کرنے والا عمل جس سے آپ کے امپلائر کے جذبات مجروح ہو، ساکھ خراب ہو، ادارے کا نقصان ہو، دفتر کا نقصان ہو، تو وہ بزنس ابیوز ہو جائے گا، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا کیا، اس کے نقصان کیا ہیں، اب آگے ریزلٹس آف بزنس ابیوز، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ لوگ یا کوئی بھی بندہ
ٹھیک ہے اپنے ادارے کائنڈلی میوٹ کر لو, خود کو میوٹ کر لو کائنڈلی. کوئی بھی بندہ جب اپنے ادارے میں جہاں کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ مسائل کرے گا, ٹھیک ہے, چیزیں خراب کرے گا, ٹھیک ہے, نقصان کرے گا, تو اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے؟ ریزلٹس آ جائیں گے ہائر پرائسز, بزنس فیلئر, فیور جابس, ان پلیزنٹ ورکنگ کنڈیشنز. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتا ہوں, لیکن چونکہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے 2 کریڈٹ اور اس کا 3 کا نہیں ہے, تو پھر اس لیے نا جہاں ضروری ہوتا ہے میں چیزوں کو خود ہی آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ ساری چیزیں اس کلاس ٹائم کے اندر کور ہو جائیں. بس آپ نے سننا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں اب اگر آپ کی کلاس ہے نا, یونیورسٹی میں آپ کی کلاس ہو رہی ہے, مثلا آپ کی کلاس آپ کی آرگنائزیشن ہے, ٹیچر آپ کا امپلائر ہے, ٹھیک ہے, سمجھیں بات, سی آر آپ کا باس ہے, ٹیچر آپ کا باس ہے, آپ اس کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن ٹیچر کے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, سی آر کے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, آپ کے بھی اچھے ہیں, لیکن بیچ میں سے کچھ لوگ ہیں جو کبھی دیواریں خراب کر رہے ہیں, کبھی کرسیاں توڑ رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, سارے نہیں کچھ لوگ ہیں. تو ہوگا کیا, بار بار نئی کرسیاں لانی پڑیں گی, بار بار نئے پھٹے لگوانے پڑیں گے, بار بار نئے مطلب ملٹی میڈیا لگوانے پڑیں گے, تو نقصان پہ نقصان. تو اس طرح ہوتا ہی ہے کہ اداروں میں جو لوگ, کسی بھی آرگنائزیشن میں, کمپنی میں جو لوگ بزنس ابیوز کا بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ کرتے ہیں, مطلب نقصان کرتے ہیں, تو ہائر پرائسز اس سینس میں ہوتی ہیں کہ ادارے کے نقصان پورے نہیں ہوتے, تو وہ اپنی پروڈکٹس جو بنا رہے ہوتے ہیں نا, ان کی قیمت رکھ دیتے ہیں زیادہ اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اب مثلا چینی 300 روپے کلو ہو جائے تو کون لے گا مجھے بتائیں, پہلے اتنے شور شرابے ہیں, تو اب ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی بھی. اسی طرح بزنس فیلئر والی سائڈ جائے گا, جابس پہلے ہی نہیں ہیں, ان کے اپنے ایشوز ہیں, تو فیور جابس ہو جائیں گی, نہیں تو دے ہی نہیں سکتے, الٹا پہلے والوں کو بھی ڈاؤن سائزنگ اور نکالنے والے معاملات, ورکنگ کنڈیشنز ان پلیزنٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ریزلٹس آف بزنس ابیوز. اب آپ کو میرے خیال میں ان 4 سلائڈز میں یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ایتھکس ان دا ورک پلیس ہوتا کیا ہے, ریلیشن شپس کس طرح کے ہوتے ہیں, ابیوز کیا ہوتا ہے, بزنس ابیوز کیا ہوتا ہے, اس کے ریزلٹس یا اثرات کیا ہوتے ہیں. اب چیز اسی طرح آہستہ آہستہ آگے چل رہی ہے, ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اب آ گیا ایگزامپلز آف بزنس ابیوز, کہ اب ایگزامپلز کیا ہوں گی. 1-2 تو میں نے بتائی ہیں, چوری کرنا, کرسیاں توڑنا, اس میں وہی چیز آگے آ گئی ہے, اسٹیلنگ, چوری. اس پہ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, کچھ لیکچرز میں کچھ چیزیں میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں, بتاتا ہوں ایگزامپلس, کچھ نہیں ہوتی ہیں ہر کلاس میں میری. اب صبح والی کلاس میں جو ایگزامپلس تھے, ابھی کچھ وہ ہوں گی, کچھ نہیں ہوں گی, ہر کلاس میں میرا اصول ہے. اب یہ ایگزامپل یہ عموماً میں بتاتا ہوں کام سیٹ اٹک والی, کہ وہاں جب میں کورس کر رہا تھا آج سے 3 سال پہلے, مجھے کسی بندے نے بتایا تھا کہ ملٹی میڈیا تھے, کچھ چوری ہو گئے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں 2. تو پریشانی ہوئی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں کو, انہوں نے ایک مولانا صاحب کو بلایا, مطلب کئی لوگوں کو, بچوں کو واضح و نصیحت کروائی کہ یار یہ غلط کام ہے, ادارے کا نقصان ہے, اپنی کلاس کا نقصان ہے, ڈپارٹمنٹ کا نقصان ہے, ٹھیک ہے, تو یہ چیز نہ کریں. یہ وہ مولانا صاحب نے انہیں مطلب اچھی باتیں بتائیں, ظاہر ہے کہ یار یہ غلط کام ہے, آپ پڑھنے آتے ہو تو پڑھو, نقصان نہ کرو, وغیرہ وغیرہ. پھر ایک بچے نے, جس نے بھی کیا تھا, اس نام مطلب نام سامنے نہیں لایا اپنا, لیکن مسجد یا وہاں کسی جگہ رکھ دیا, نوٹ میں مثال لکھا, معذرت کرتا ہوں, آئندہ خیال رکھوں گا, یہ اسے اللہ نے ہدایت دی, مطلب جو بھی تھا. ایک آدھ نے واپس نہیں کیا. تو اس کا ہوتا کیا ایگزامپلز آف بزنس ابیوز میں, مثلا اب آپ لوگ اپنی کلاس میں آتے ہو, آپ دیکھتے ہو کیمرے نہیں لگے, کوئی بندہ جناب دیواروں پہ پان کھا کے تھوک جاتا ہے, کوئی جناب کرسیاں توڑ جاتا ہے, کوئی ملٹی میڈیا خراب کر جاتا ہے. ہو گئی ہے کہ اگلی کی کلاس میں ٹیچر آئیں گے, جگہ جگہ خراب ہوگا ماحول, کرسیاں ٹوٹی ہوں گی, ملٹی میڈیا نہیں ہوگا, ایکسٹینشنز نہیں ہوں گی, وائرز نہیں ہوں گی, کیبلز نہیں ہوں گی, تو وہ کام کیسے چلے گا مجھے بتائیں. چلیں سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ چیئرمین صاحب, یہ جو آپ کے اوپر اتھارٹیز ہیں, مثلا وہ ایک نئے ملٹی میڈیا ارینج کرتے ہیں سارے, مطلب مہینے بعد پھر کچھ چیزیں چوری ہو جاتی, تو مجھے بتائیں جب بار بار یہ ہوتا رہے گا ایگزامپلز آف بزنس ابیوز میں, تو ادارہ آگے کیسے چلے گا, آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, آگے شاپ لفٹ, منی اٹھانا, چیزوں کا نقصان کرنا, یہ ساری ایگزامپلس ہیں. پھر اس میں کک بیکس آ جاتی ہیں, کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتی ہیں, یہ بھی اسی کا حصہ ہیں ایگزامپلز آف بزنس ابیوز میں. کک بیکس کیا ہوتا ہے؟ کک بیکس عموماً آپ لوگوں نے یہ چیزیں سیاستدانوں کی یا ٹی وی میں سنی ہوں گی, ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی ورڈنگ میں بتا دیتا ہوں. کک بیک این illicit پیمنٹ میڈ ٹو سم ون ان ریٹرن فار فیسیلیٹیٹنگ اے ٹرانزیکشن اور اپوائنٹمنٹ. مزید اس کو سمجھنے کے لیے اگلی سلائڈس میں آئیں. ایک اور ڈیفینیشن آگے کک بیک کی, تھوڑی ٹف ہے, ڈیفیکلٹ ہے, لیکن اس سے اگلی سلائڈ میں ذرا آسان ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری. ابھی پہلے تو یہ پڑھے نا, یہ ہے کیا. یہ تو کنفرم ہے کہ اللیگل ہے, یہ تو کنفرم ہے, کیونکہ بزنس ابیوز ہے تو اچھی چیز تو ہو نہیں سکتی, اللیگل ہے, یہ تو کنفرم ہے. لیکن اب ہے کیا کک بیک؟ دا illegal giving back of a portion of a payment received for work or services as a means of obtaining or otherwise influencing the judgment or actions of another, or with the expectation of receiving special treatment not afforded to all. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھ آ گئی ہمیں کہ کچھ غیر قانونی سا کام ہے,
کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے جو سب کو نہیں دی جاتی. اس ڈیفینیشن سے ہمیں یہ سمجھ آئی ہے. اب مزید کلیریفائی کے لیے آگے چلیں. اچھا جی, اب آگے جناب آئیں آپ. تو اس سلائڈ میں یہ کہتا ہے دا ڈیفینیشن آف اے کک بیک از سلینگ فار اے برائب اور انسینٹیو پیڈ ٹو سم ون who helped you to make money. ٹھیک ہے, who help you make money. When you bid on a job and job is awarded to you and you have to pay someone $1,000 because you received the award. This $1,000 payment is an example of a kickback. A kickback is a form of negotiated bribery in which a commission is paid to the bribe taker in exchange for services rendered. جی اسد, کچھ سمجھ آئیے یہ کیا ہے کک بیکس؟ بینگ اے سول انجینئر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کچھ سمجھ آئیے کک بیکس کی؟ سر رشوت ہوگی ہے. جی رشوت کی ہی ٹائپ ہے, لیکن کیا ہے کچھ سمجھ آئیے؟ یہ جو ایگزامپل لی ہوئی ہے اس نے $1000 والی. سر بتا. چلے میں بتا دیتا ہوں. رشوت ہوتی ہے نا رشوت. جی جی سر یہ اس کی طرح ہوگی جیسے کہ سول انجینئر ہے کوئی, اس نے کوئی پروجیکٹ لینا ہے تو وہ پروجیکٹ لینے کے لیے ایک بندے سے بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں تمہیں پروجیکٹ دلوا دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تم اتنے پیسے مجھے دو گے. ایگزیکٹلی تو وہ جو پیسے دے گا وہ چیز ہوگی. بالکل ایسے ہی. اب بالکل معاذ شفیق, مطلب جو پروجیکٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, مطلب وہ جو کمیشن ہوتی ہے اس میں لے لیتے ہیں. مطلب ایک کمپنی, وہ جو ٹینڈر ہوتا ہے تو مطلب اس میں اگر ایک کمپنی کو ٹینڈر مل رہا ہے تو وہ اس کی بجائے کسی دوسری کمپنی کو دے دیں گورنمنٹ کے جو سرونٹ ہے, لیکن اس کمپنی سے کمیشن لے لیں کہ 20% یا 30%. جی بالکل ایسے. اب سنتے جائیں سنتے جائیں. جو برائبری ہے. جی جی سر, یہ جو ایگزامپل آپ نے 1000 والی دی دکھائی تھی ابھی مطلب سلائڈ میں, تو سر اس سے یہ ہے مطلب اگر کوئی فار ایگزامپل ایک بندہ جاب کر رہا ہے تو وہ اپنی جاب سے ریٹائر ہو رہا ہے, تو وہ اپنی ہی جگہ اگر کسی اور کو جاب دلوائے گا یا کوئی اس طرح کی گورنمنٹ کی کوئی چیز ہے تو وہ اپنی ہی جگہ اس کی کسی اور کو وہ چیز دلوائے گا, تو اس میں وہ جو کمیشن لے گا یا کوئی وہ نیگوشیٹ برائبری ہوگی تو وہ اس کو سر رشوت ایک مطلب کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ سر اس طرح کا انلیگل ورک ہے. صحیح ہے. اب میری سن لیں. بالکل ٹھیک ہے, اب سنتے جائیں ذرا. جو رشوت ہے نا برائبری, وہ یہ ہوتی ہے سمپل کہ آپ لوگوں کا داخلہ مثلا ہوا یو ٹی ٹیکسلا میں 1100 میں سے میرٹ تھا مثلا جی 1030 نمبر, آخری سیٹ رہ گئی مثال کے طور پہ. سول میں مثلا 190 سیٹیں تھیں, 189 ہو گئی ہیں. اب ایک بندے کی سیٹ ہے, مطلب رشوت کی ابھی بات ہو رہی ہے, کک بیکس کی نہیں ہو رہی, ذرا سنیے گا غور سے. اب ایک بندہ ہے, اس کے نمبر ہیں 1030 اور ایک بندہ ہے اس کے نمبر ہیں 830. 830 والا ایڈمیشن والوں کو کہتا ہے یار یہ 40,000 روپے تمہارے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں, ایسے کرو, چھوڑو 1030 والے کو, غریب کا بچہ ہے اس کو کیا پتہ, خیر ہے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, میرے بچی بچی کا کرا دو. کوئی اس طرح کی کہانی کر کرا کے میرٹ کی دھجیاں اڑا کے اگر 830 800 والا, میں جرنل سمجھا رہا ہوں, ایسے ہوتا نہیں ہے, میں سمجھا رہا ہوں. مثلا نمل میں یہ پریکٹس ہے یا لمز میں ہے یا کسی اور ادارے میں, مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے. یا اگر کسی کا حق نہیں بنتا, پہلے تو چلے ایڈمیشن والی بات ہو جائے, تو اس بندی نے پیسے لے کے, جو ٹیلنٹڈ بچہ بچی تو اس کو چھوڑ دیا رشوت لے کے, نالائق بندے کو, یا جو اتنا اہل نہیں تو اس کو سیٹ دے دی, تو یہ تو واضح مثال ہے رشوت کی, برائبری کی. یا ایک اور سینیریو یہ ہے کہ اس بندے کو 1030 والے کو داخلہ دے دیا لیکن 830 والے کے لیے ایک ایکسٹرا سیٹ بنا لی کہ چلو خیر اس کو بھی نواز دیتے ہیں. یہ تو کھلی مثالیں رشوت کی جو حرام ہے, شدید قسم کا منع ہے. یا اسی طرح جابس میں بھی ہے کہ کسی بندے نے پیسہ دے کے اپنی سیٹ پکی کرا لی وغیرہ وغیرہ, کمائی بھی ساری زندگی حرام کی اس کی ہوگی, اللہ معاف کرے. جو کک بیکس ہے نا, اس پہ تھوڑی سی کہانی اور ہوتی ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سیٹنگ پہلے بن جاتی ہے کہ آپ نا اس میں دیکھیں اب کیا کہہ رہا ہے, بولی لگانا. وین یو بڈ آن اے جاب اینڈ جاب از awarded ٹو یو اینڈ یو ہیو ٹو پے سم ون $1,000 بیکاز یو ریسیو. پہلے آپ لوگ اگر مکا کر لیتے ہو, یعنی آلریڈی آپ ایک طے کر لیتے ہو. آپ سول انجینئر جو ہیں ٹھیکے کرتے ہیں, مثلا آپ لوگ 4 سال کے بعد سول انجینئر بن جاتے ہو, خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی ہے, ٹھیک ہے, کسی اچھی سیٹ میں, مطلب اچھی بات ہے سیٹوں میں اللہ سب کو کامیاب کرے آمین. اب کسی سیٹ میں آپ بیٹھتے ہو لیکن خدا نخواستہ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے یار یہ 15 لاکھ روپے کا ٹینڈر آ رہا ہے, یہ میرے بندے کو کروا دو, تمہارے سائن سے ہو جائے گا, تو 15 لاکھ کا 10% تو میں دے دوں گا, 1.5 لاکھ جو بنتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ نیگوشیٹڈ برائبری. کک بیک از اے فارم آف نیگوشیٹڈ برائبری ان وچ اے کمیشن از پیڈ ٹو دا برائب ٹیکر ان ایکسچینج فار سروسز رینڈر. آلریڈی مکا ہو جانا, ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہوئی.
اکثر یہ زیادہ تر سول انجینئرنگ میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے، گو کے باقیوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر نا یہ جو ٹھیکے، پل بنانا، سڑکیں بنانا، روڈ، بجری، کراشی، دوسرا تیسرا، تو میرے خیال میں یہاں تک آپ سب کو کلیئر ہوگی۔ ایک ہے سمپل برائبری اور نیگوشیٹڈ برائبری ہے، جس میں آپ مکا کر لیتے ہیں، دونوں ہی غلط ہیں، دونوں ہی حرام ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی آپ سب کو، اور یہ آ رہا ہے بزنس ابیوز کے اندر۔ اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، پونا گھنٹہ رہتا ہے، آدھے سے زیادہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے۔ آگے آ جائیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں۔ یہ بھی اکثر آپ نے پولیٹیشینز کے منہ سے سنا ہوگا، ٹی وی میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں مفادات کے تصادم کو۔ اس میں کیا ہے، پہلے تو پڑھیں انگلش اسٹیٹمنٹ۔ ود اے پبلک آفیشیل ہوز پرسنل انٹرسٹ کنفلکٹ ود ہز اور ہر پروفیشنل پوزیشن، یعنی ایک بندے کے نا جو پرسنل مفادات ہیں وہ اوپر آ جائیں، بالا تر رکھ لے پروفیشنل پوزیشن سے۔ اب مثلا میری آپ کے ساتھ ابھی پونے 2 گھنٹے کی کلاس ہے، ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اب آن لائن اگر ہم کمبائن لے رہے ہیں تو میں آپ سب کو موجیں کرانی شروع کر دوں، میں کہوں یار یہ 20 منٹ کی کلاس میں لیتا ہوں، نوٹس ہیں پڑھ لینا، خیر ہے، بچے خوش ہو جائیں مثال کے طور پہ، جی واہ جی واہ، مطلب ہمیں پڑھنے نہیں پڑ رہی ہے وہ، لیکن ظاہر ہے آپ لوگوں کو تو نہیں ابھی سمجھ آئے گی، لیکن نقصان ہوگا یہ جتنی چیزیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ موجیں کرانے سے کیا ہوگا، میں اپنے پرسنل انٹرسٹ کو اوپر لے آؤں گا۔ اللہ نہ کرے میں ایسے کروں، میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو پتہ ہے میرا پڑھانے کا طریقہ ایک سٹائل ہے، ایگزامپلس دے کے۔ یا کوئی بھی اور بندہ مثلا کسی جگہ کام کر رہا ہے، پی او ایف میں کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 4 گھنٹے لگائے، 4 گھنٹے موج کر لی، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے پرسنل مفادات کو بالا تر رکھ لیتے ہو کسی دوسرے کام سے جو پروفیشنل ہے، تو وہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ اب نیچے آپ دیکھیں، کنفلکٹ آف انٹرسٹ از اینی ایکٹیویٹی، ٹرانزیکشن، کئی چیزیں ہیں نا، دیکھیں ایکٹیویٹی ہے، ٹرانزیکشن ہے، ریلیشن شپ ہے، سروس ہے، اور کنسیڈریشن دیٹ از اور اپیئرس ٹو بی contrary to the individual's professional responsibilities or in which the interests of the individual have the potential to be placed above his or her professional responsibilities۔ تو وہ بہت آسان الفاظ میں، اگر آپ اتنی لمبی یاد نہ کریں، نہ رٹا نہ ماریں، تو آپ کو اتنی سینس، اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ایک تو غلط چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، جس میں آپ اپنے پروفیشنل اوبلیگیشنس کو پیچھے کر جاتے ہیں، کوڈ آف ایتھکس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اور اپنے پرسنل مفادات کو آگے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس چیز کو یاد رکھیں۔ آگے اگر آپ چلیں، ایگزامپلز آف بزنس ابیوز کنٹینیوڈ ہیں، تو ایک اور ایگزامپل آ گئی ان اتھورائزڈ ڈسکاؤنٹس، یعنی جس جگہ نا آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی اتھارٹی نہیں ہے، آپ بغیر اتھارٹی کے لوگوں کو مراد دینا شروع کر دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹس دینا شروع کر، نقصان ادارے کا کرتے ہیں، تو آپ ادارے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثلا آپ لوگوں کے والد صاحب نے کوئی کراکری کی دکان ڈالی ہوئی ہے، دکان ہے کوئی کریانے کی، کراکری کی، کوئی الیکٹرانکس کی، کمپیوٹر کی، کسی بھی چیز کی، آپ ویسے ہی جاتے ہیں، ایک دن لگاتے ہیں، والد صاحب اور بھائی آپ کے جو کرتا دھرتے ہیں دکان کے، وہ آگے پیچھے ہیں، آپ جاتے ہیں ایک دن میں کھاتے سارے تباہ کر کے آ جاتے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ جناب ٹھیک ہے، تم نے ہفتے بعد ہمیں ادائیگیاں کرنی ہے تو مہینے بعد کر دو، مطلب کسی نے آپ کو پے کرنا ہے، آپ کے ابو کو، جنہوں نے چیزیں لی ہوئی ہیں، سامان لی ہو، آپ کہتے ہیں خیر مہینے بعد دے دو، ٹھیک ہے، اور جنہیں آپ نے مہینے بعد اپنی ادائیگیاں کرنی ہے فوراً اسی دن دیں، تو دکان خالی ہو جائے گی۔ یعنی جن کا مہینے کا ٹائم آپ کے ابو نے، بھائی نے رکھا تھا، فوراً آپ کرتے ہیں، اور جن سے لینا جلدی تھا آپ کہتے ہو خیر ہے کوئی نہیں، تم تو میرے دوست ہو، یہ وہ، تو اس طرح نقصان ہوتا ہے نا، ساری چیزیں ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں، خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو ہر بندے کا کام، وہ کیا کہتے ہیں، جس کا کام اسی کو ساجے، ٹھیک ہے۔ اب ان آتھورائز ڈسکاؤنٹ یہ والے کام کریں گے تو ادارے کا کام خراب اور اوور آل نقصان ہوگا، جو شروع میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ادارہ بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹائم، وہی بات ٹائم کے ابھی جس طرح میں نے بتائی ہے، وینڈلزم، توڑ پھوڑ کرنا، نعرے شارے لگانا، توڑ پھوڑ کرنا، جو غلط چیز ہے۔ فالسیفائی ریکارڈز، غلط ریکارڈ کو بنانا۔ اگنور سیفٹی رولز، ٹھیک ہے، پہلی کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا یونیورسل ویلیوز میں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ سیفٹی کے تقاضوں کا خیال نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ اور ایک پوائنٹ ہے بریک کنفیڈینشیلٹی، ٹھیک ہے۔ اب اندر کی باتیں بندہ باہر بتانا شروع کر دے، ادارے کا کام خراب ہو، نقصان ہو، تو اچھی چیز تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کے ایشوز ہیں، اگر کسی کا کوئی دوست زونگ میں، جائز میں، ٹیلی نار میں کسی جگہ کام کر رہا ہے، فرنچائز ہے، تو کئی لوگ، سب نہیں، وہ جناب دوستوں کو کہتے ہیں یار فلاں کا نمبر نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ نمبر نکلوانے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ان ایتھیکل اور غیر اخلاقی کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جس کا کام وہاں ہے اس کو بھی چاہیے کہ مطلب کسی کا نمبر دوسرے کو نہ دے وداؤٹ پرمیشن، اور دینے کی تک بھی نہیں بنتی، اسپیشلی لڑکیوں کے نمبر بنا نکال کے لڑکوں کو دینا شروع کر دے، یا لڑکوں کو لڑکیوں کی، غلط بات ہے نا۔ اب کوئی ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دے میری فیمیل پیشنٹ ہے یا میرا میل پیشنٹ ہے، اس کی یہ بیماریاں ہیں، اب وہ ڈاکٹر کا اور اس کے پیشنٹ کے درمیان کے معاملات ہیں۔ ڈاکٹر مسیحا ہیں اگر، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ لایا، تو ان کو حق تو نہیں پہنچتا کہ عام لوگوں کو لوگوں کی بیماریاں بتانی شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ اسی طرح
اٹامک والے لوگ ہیں جو، ٹھیک ہے، وہ اگر عام لوگوں کو بتانا شروع کر دیں ہم وہاں یہ کام کر رہے ہیں وہاں وہ کام کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ چیزیں جب ہوں گی، یا جس طرح سانے اے پی ایس ہوا تھا، یہ جو بھی معاملات تھے، جو لوگ آئے تھے، یہ جدھر بھی اس طرح کے اللہ معاف کرے انہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ مطلب اندر کون سی جگہ کس، مطلب کون سی چیز کس جگہ کون سی چیز. یا اب میں اگر اپنی بات کرتا ہوں اپنی، یا کوئی بھی ٹیچر ہے ان سے کوئی کہتا ہے کہ یار آپ کی کلاس میں کتنے لڑکے ہیں کتنی لڑکیاں ہیں، یہ وہ چلو ایک جرنل بندہ کہہ سکتا ہے اتنی اسٹرینتھ ہے، وہ ایک نارمل ہے. لیکن اب بندہ کہے فلاں لڑکی ہے وہ ادھر سے آتی ہے اس محلے سے آتی ہے، پہلی بات تو یہ ہمیں خود کیا ضرورت کسی ٹیچر کو پوچھنے کی کہ کون کدھر سے آتا ہے کون نہیں، چلے انٹروڈکشن کیا تک ایک الگ ہے. اب کیا ضرورت پھر بندہ آگے یہ چیزیں بتائے، مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی کو بھی زیب نہیں دیتی. تو اسی طرح بڑے لیول پہ جب آپ ادارے کے اندر بات کرتے ہیں کنفیڈینشیلٹی کو بریک کرتے ہیں، تو اٹ مینس واضح طور پہ آپ بزنس ابیوز کی ایگزامپل ایک سیٹ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اور ادارے کا خراب کر رہے ہیں کام اور اپنا بھی. ٹھیک ہے، آگے پور کلائنٹ سروس کا آپ خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے. ایر رسپانسیبل بندہ بیہیویئر شو کرے، ایڈکشن ڈرگ شک شراب شب یہ شروع وہاں کر دے بندہ، اللہ معاف کرے. جسٹ گپ شپ لگائی واپس آ گیا، کام نہ کیا، گوسپنگ. ٹھیک ہے، کازز پور ورک انوائرمنٹ، لوورس پروڈکٹیوٹی کا آپ صحیح خیال نہیں کرتے تو کیسے کام چلے گا. ٹھیک ہے، آگے ایگزامپلز آف بزنس ابیوز کنٹینیوڈ میں ہراسمنٹ، فیمیلز ورکرز کو یا میل ورکرز کو کسی بھی طرح سے ہراس کرنا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آگے اگر آئیں سلائڈ نمبر 14 میں، تو WEOC کا اس میں ذکر ہے. WEOC ہے کیا؟ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کمیشن ہے، یہ امریکہ میں ہے. ٹھیک ہے، از اے فیڈرل ایجنسی آف امریکہ that administers and enforces civil rights laws against workplace discrimination. اب یہ ایک ادارہ بنا ہوا امریکہ میں، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ورک پلیس میں نا ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، کالے گورے کی تفریق یا مرد عورت کی تفریق یا کسی طرح بھی کی بھی تفریق، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں اور انفورسز کرتے ہیں لاز وغیرہ، ٹھیک ہے، اگینسٹ اس طرح کی حرکتوں کے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا پہلے لیکچر میں کہ یہ چیزیں پڑھ کے یہ ایتھیکل کلائمیٹ کی ٹائپس، اور ابھی بھی شروع میں میں نے بتایا، عماد نے بھی 5 ٹائپس بتائی تھیں، ماشاءاللہ وہ ریڈنگ کر کے آئے تھے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا رولز اور لاز میں ڈفرنس ہے، ایک مائکرو لیول پہ ایک میکرو پہ ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مائکرو لیول والا اداروں کے اندر آ جاتا ہے اور میکرو لیول والا ذرا بڑی سطح پہ آ جاتا ہے. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں WEOC کی اس ایجنسی کی مثال ہے، یعنی جو فیڈرل لیول پہ بناتی ہے لاز وغیرہ کسی بھی ادارے کے اندر ورک پلیس ڈسکرمنیشن کے خلاف. امید ہے کہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی. اب اگر ہم فزیکل کلاس لے رہے ہوتے یونیورسٹی میں تو میں آپ کو اپنے تھیسس کا کوشچنئر بھی دکھاتا، 8-10 منٹ میں رکھتا ہوں اس کام کے لیے، آپ کو ایتھیکل کلائمیٹ کی ٹائپس بھی بتاتا کہ کیئرنگ کلائمیٹ میں کس طرح کی ورڈنگ ہوتی ہے، اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں، رولز میں کیا ہوتا ہے، لاز میں کیا ہوتا ہے، انسٹرومنٹل میں کیا ہوتا ہے، انڈیپینڈنس میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی کلاس چونکہ 2 کریڈٹ اور کی ہے تو ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے محدود. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ میرا آپ سے پرومس ہے کہ فزیکل کلاس ہے تو اپنا کوشچنئر کا وہ پورشن آپ کو ضرور دکھاؤں گا. وہ ایک ایکسٹرا ہے، وہ اس کے آپ کے پیپر سے لینے دینے سے کوئی تعلق نہیں، جسٹ ایک ایکسٹرا چیز ہے، آپ کو دکھاؤں گا، نظر سے گزاروں گا. صبح کلاس جن کی ہوئی تھی میرے ساتھ 3 گھنٹے کی، ٹھیک ہے، انہیں بھی میں نے دکھایا تھا 5-7 منٹ، لیکن چونکہ اب وہ 3 گھنٹے کی کلاس اس میں ٹائم تھا، ابھی 2 گھنٹے والی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، محدود ہے. انشاءاللہ وہ میرا آپ سے پرومس ہے، جب فزیکل کلاس ہوگی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا 5-7 منٹ میں. لیکن آپ کو امید ہے کہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی جو پیچھے بھی تھا کہ رولز کیا ہے، لاز کیا ہیں. لاز ہوتے ہیں میکرو لیول پہ. اب اگر یہی ٹاپک آپ آگے ایکسپینڈ کریں تو اب آ جاتا ہے جی ہاؤ ڈو وی ریشنلائز بزنس ابیوز. ٹھیک ہے، اب بات یہاں تک سب کو کلیئر ہوگی اسٹوڈنٹس کو کہ ابیوز کیا ہے، بزنس ابیوز کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، ریزلٹس کیا ہیں، ایگزامپلس کیا ہیں. اب بات آگے چل رہی ہے ہاؤ ڈو امپلائیز ریشنلائز بزنس ابیوز، یعنی اب سب کو پتہ ہے کہ یار یہ غلط کام ہے، تو لوگ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کو ریشنلائز کرتے ہیں کہ یار یہ صحیح ہے. کس طرح لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ایوری باڈی ڈز اٹ، یعنی ہر کوئی یہ کام کرتا ہے تو میں بھی کروں گا، ہر کوئی کرسیاں توڑتا ہے تو میں بھی توڑوں گا، ہر کوئی پان کھا کے دیواروں پہ تھوکتا ہے تو میں بھی تھوکوں گا، ہر کوئی ملٹی میڈیا چوری کرتا ہے تو میں بھی کروں گا، خدا نخواستہ. دا کمپنی اوور چارجز، کمپنی کام کا بوجھ ہمارے پہ زیادہ ڈالتی ہے، اس لیے جناب ہم نے تو کمپنی کا نقصان کرنا ہے. آئی ایم ناٹ پیڈ انف، مجھے تنخواہ نہیں ملتی تو میں نے تو یہ نقصان کرنا ہے، یہ خرابی کرنی ہے، اللہ معاف کرے. دا کمپنی ڈز ناٹ ڈیزرو ملالٹی. ٹھیک ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں اور سوچ آ جاتی ہے کہ لوگ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں. اگلا جو ٹائٹل ہے نا وہ ہے ہاؤ امپلائر رسپونڈ ٹو بزنس ابیوز. اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس یہی غلطیاں کرتے ہیں، چیز کچھ پوچھی جاتی ہے لکھتے کچھ ہیں. یہ بہت دفعہ ایسے ہو چکے ہیں، ہر دفعہ میں اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں لیکن کئی لوگ نہیں سمجھتے. پوچھا کچھ جاتا ہے لکھتے کچھ ہیں، اوپر ٹائٹل نہیں دیکھتے. اب جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ تھا کہ ہاؤ ڈو امپلائیز ریشنلائز بزنس ابیوز، جبکہ ابھی جو آگے سی کیٹیگری اس میں آ رہی ہے وہ ہے ہاؤ امپلائرز رسپونڈ ٹو بزنس ابیوز. بھی اب جو امپلائرز ہیں، جو ملازمت دینے والی شخصیات ہیں، پرسنالٹیز ہیں، وہ بزنس ابیوز کو رسپونڈ کیسے کرتی ہیں، اس کے
طرف کیا مطلب رویہ رکھتی ہیں بھائی کیسے تاکہ کم ہو وہ. یہ کیا کرتی ہیں انکریز سیکیورٹی بڑھائیں گی, کیمرے لگا لیے تاکہ اگر کوئی لوگ دیواریں خراب کر رہے ہیں, کرسیاں توڑ رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, تو ہم اس پہ نظر رکھیں. تو ظاہر ہے جو کرے گا تو وہ پھر سزا انہیں دیں گے, تو بزنس ابیوز کم ہوگا. اس طرح رسپونڈ کرتے ہیں وہ. لاس پریونشن مینجمنٹ, کچھ ادارے ایک سیٹ کریٹ کرتے ہیں لاس پریونشن مینیجر کی, ٹھیک ہے, تاکہ کم سے کم لاس ہو, نقصان کم ہو, تاکہ ہمارا مطلب منافع جو وہ بڑے نقصان کم ہو. سرویلنس, نگرانی کے نظام قائم کرتے ہیں. نیٹ ورکس اور ہیلپ لائنس قائم کرتے ہیں. تھریٹس آف پروزیکیوشن, قانونی مطلب کارروائی کا بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. انکریز امپلائی لائلٹی, امپلائیز کی جو لائلٹی ہے اس کو بڑھاتے ہیں. فیئر ویجز اینڈ بینیفٹس, ٹھیک ہے, اچھے مرات اور انہیں تنخواہیں وغیرہ دیں تاکہ وہ الٹے کاموں میں پڑے ہی نہیں. فیئر کنسسٹنٹ ٹریٹمنٹ, برابری کی سطح پہ سلوک کیا جائے, ان کے اچھے کاموں کو ریکگنائز کیا جائے. فوسٹر فیملی کلائمیٹ, مطلب بہت آسان چیزیں, اگر آپ دیکھیں نا بہت آسان چیزیں ہیں, کوئی مشکل اس میں ایک چیز بھی نہیں ہے. صرف ٹائٹل ہوتا ہے نا اوپر, اسٹوڈنٹس وہ غور سے نہیں پڑھتے کئی لوگ, تو وہ نقصان اپنا کرتے ہیں, حالانکہ بہت آسان چیزیں ہیں. آگے اگر آپ چلیں تو اس میں آ جاتا ہے جی ڈی میں, ایز امپلائیز وٹ آر آور چوائسیز. بھائی اب ملازمین کی حیثیت سے ہمارا یہ آپ کا کیا کردار ہے. پھر اگر بزنس ابیوز ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے. اگنور بزنس ابیوز, کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ بزنس ابیوز ہو رہا ہے آپ کی نظر کے سامنے تو آپ اگنور کریں. مثلاً اب 10 لوگ سول ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں یوٹی ٹیکسلا میں, مثال کے طور پہ امپلائیز ہیں, ملازم ہیں, اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کے 2 دوست اور آپ کا گروپ ایک ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے 2 دوستوں کی عادتیں گندی ہیں, وہ نقصان کر رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار اب چھوڑو خیر ہے, تعلق خراب ہوگا, نہیں بتاتے. کیا آپ وہ کرتے ہو یا اللہ کا خوف رکھتے ہو, اسپیک اپ کرتے ہو, انہیں سمجھاتے ہو 8 بندے یا 7 بندے کہ یار یہ نہ کرو, غلط بات ہے, یہاں سے ہمارا رزق لکھا ہوا ہے تو ہم نقصان نہ کریں, غلط بات ہے, یہ غلط ہے. مطلب آپ کیا کرتے ہو, ٹھیک ہے. اسپیک اپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محلے کی مسجد میں جا کے بندہ اعلان کر دے, ان کو ذلیل کر دے, یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بندہ انہیں اپنی جگہ بتائے طریقے سے, یہ اسلام بھی یہی کہتا ہے. آگے ڈسکس ٹو کلیریفائی ایشوز, ان سے ڈسکشنز کریں, ایشوز پوچھیں بھی کیوں یہ کر رہے ہو, کس وجہ سے. بلو دا وسل, اب آ جاتا ہے بلو دا وسل. بلو دا وسل مینس ٹو شو رانگ ڈوئنگ. پھر اگر سمجھتے ہیں آپ کے وہ لوگ باز نہیں آ رہے تو آپ آواز بلند کرتے ہیں, اتھارٹیز کو بتاتے ہیں, یا پھر ایکسٹرنل وسل بلوئنگ بھی اس میں آ جاتی ہے, انٹرنل وسل بلوئنگ بھی آ جاتی ہے. اگر ادارے کے اندر آپ ہائر اتھارٹیز کو بتاتے ہیں تو انٹرنل وسل بلوئنگ ہے. اگر آپ ادارے کے باہر مثلاً پی سی کا وفد آتا ہے یا کوئی اور اتھارٹیز آتی ہیں, آپ ان کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار سر یہ ہمارے ادارے میں کام ہی ٹھیک نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ, یہ ٹو شو رانگ ڈوئنگ, ٹھیک ہے, ایکسٹرنل وسل بلوئنگ. تو یہ تھا ایز امپلائیز وٹ آر آور چوائسیز. آخری سلائڈ ہے لیکچر نمبر 2 کے پورشن نمبر 1 کی, ٹھیک ہے, جو پہلی مین سلائڈ تھیں اس کی آخری سلائڈ ہے. اف یو آر انشور بیفور یو ایکٹ آسک, اگر آپ انشور ہیں کسی بھی کام سے کرنے سے پہلے تو آپ پوچھیں کہ از دس لیگل اور انلیگل, یہ لیگل ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, کیا کمپنی کے مطابق ہے یا اگینسٹ ہے. could the action cause loss or harm to anyone, جو کام ہم کر رہے ہیں تو کیا یہ کسی کو فائدہ دے گی یا نقصان. if everyone I knew saw me would I feel uncomfortable, یعنی جو کام میں کروں اگر کوئی مجھے کرتا دیکھ لے تو کیا میں صحیح فیل کروں گا یا نہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کسی کا کوئی ایشو ہے تو بتائیں, پھر اگلی سلائڈز میں چلیں, پھر لیکچر وائنڈ اپ کریں. میرا خیال ہے ہونا نہیں چاہیے, بہت آسان سلائڈز ہیں, پھر بھی اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی بات ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی شہریار عرفان کلیئر. یس سر, کلیئر. سر بلو دی وسل کا سورہ تھوڑا بتا دیں. محمد اقرار. سر جی سر, جی سر. محمد اقرار, آپ کا دوست کون ہے, بیسٹ فرینڈ کون ہے آپ کا. سر محمد معیز. اچھا, اسی کلاس کا ہے سر, سیکشن اے کا سر. اچھا چلیں, ابھی آپ یہ تصور کر لیں کہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے سلیم, مثلاً کوئی سلیم نام کا بندہ ہے, آپ کے محلے کا پرانا دوست ہے, سمجھ آ رہی ہے بات. سلیم نے جی کسی سر. اور ادارے سے پڑھا ہے, سلیم نے کسی اور ادارے سے پڑھا ہے, گریجویشن کی ہے, انجینئرنگ کی ہے, چلے مان لیتے ہیں سول. آپ نے ادھر سے کی ہے, 4-5 سال بعد 2026-27 میں آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں. اب سلیم جو آپ کا دوست ہے اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں, وہ جناب کبھی جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں کبھی کوئی رم جو ہے پیپرز کا وہ اٹھا کے چوری کر کے گھر لے جاتا ہے, کبھی کوئی لیپ ٹاپ اٹھا کے کمپنی کا گھر لے جاتا ہے, کبھی ہارڈ ڈسک اٹھا کے گھر لے جاتا ہے, کہتا ہے خیر ہے 500 GB کی لگی ہے تو 40 GB کا ڈیٹا ہے, کوئی نہیں 100 GB والی اداری لے آؤں گا, کوئی لگا دوں گا, یہ گھر لے جاتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں, کوئی بھی اس طرح کی حرکتیں اس کی نہیں ختم ہوتی, کبھی کیا کر رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے. تو اب
وہ تھا نا کہ ایز امپلائیز وٹ آر اور چوائسیز. اب محمد اقرار کا کیا فرض ہے کہ کیا یہ وہاں اگنور کرے گا اپنے دوست کی ان حرکتوں کو, اپنے جو کلیگ ہے وہاں دوست بھی ہیں کلیگ بھی ہیں, یا یہ اسپیک اپ کرے گا, یہ کہے گا نہیں یار سلیم یہ بات غلط ہے بھائی, دیکھو ادارے سے ہمارا رزق پانی لکھا ہوا ہے, تم غلط کر رہے ہو. مطلب دوستی یاری خراب نہ کرے, سر پہ اس کی اینٹ پتھر نہ دے کے مارے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کم از کم اخلاقی طور پہ اچھے طریقے سے اس سے بات تو کرنی ہے نا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے آگے تھا کہ ڈسکس کریں اس سے کلیریفائی ایشوز. ٹھیک ہے, اگلا جو پوائنٹ تھا. پھر تھا بلو دا وسل. بلو دا وسل اب دیکھتے ہیں آپ کی باز نہیں آ رہا تو پھر آپ ہائر اتھارٹیز کو بتاتے ہیں, کیونکہ آپ کا وہاں فرض ہے رولز ریگولیشنز مورل ویلیوز اپلیکیشن آف مورالٹی ایتھکس کے مطابق کہ آپ پھر اپنے سر کو بتائیں. دوستی یاری کس چیز کی؟ جب بندہ آپ کی باتوں کو مان ہی نہیں رہا. اچھے دوست اس طرح کے تو نہیں ہوتے. پھر آپ سر کو بتائیں کہ سر یہ مسئلہ ہے. کوئی بھی بندہ ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے کسی جگہ بھی, تو آپ بتائیں, آواز بلند کریں اپنی. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کہ سر یہ غلط چیز ہے. پھر ایکسٹرنل وسل بلوئنگ اور انٹرنل کا اگلی کلاسوں میں اسائنمنٹس بھی آپ کو دوں گا, آپ نے خود بھی وہ کرنا ہوگا. میں آپ کو جرنل ایک اشارہ دے رہا تھا کہ وسل بلوئنگ تو وسل بلوئنگ ہے, اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل میں آپ ادارے کے اندر کسی اعلیٰ سطح کے جو مطلب شخصیت ہے ان تک اپنا میسج پہنچاتے ہیں ریٹن میں یا کسی بھی طرح. ایکسٹرنل ہوتا ہے جو ادارے کے باہر سے جو لوگ آتے ہیں نا ان تک آپ اپنا کریں, جیسے پی سی ہے, یو ٹی ٹیکسلا اس کے انڈر ہے. ٹھیک ہے, انجینئرنگ یونیورسٹیز کی جو باس آرگنائزیشن ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے. اس طرح آپ سمجھ آئی اقرار؟ جی سر. ہاں, جی اب سر اگلی سلائڈز میں آ جائیں. اچھا سی آرز آپ نے اٹینڈنس سر بھیج دی میرا چاروں نے مجھے؟ کوشچن ہے. جی کریں جی پلیز سر. کریں. سر یہ جو ریسنٹلی سینٹ الیکشنز ہوئے ہیں تو ہم اس کو نیگوشیٹڈ بریبری یا کک بیکس کہہ سکتے ہیں, مطلب کہ ان کا پہلے مکمکا ہوا ہوتا ہے نا, تو یہ اس میں آئیں گے کہ نہیں؟ سر میں سیاست کی مذہب کی اس طرح بات کلاس میں کم ہی کرتا ہوں. میں کسی بھی اس طرح کا حصہ نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن اس طرح کا نہیں رکھا کہ ایک باؤنڈ ہو جاتا ہے بندہ پھر کسی کے ساتھ. میں جرنل بتاؤں گا, کوئی بھی سینٹ کا نام نہیں لے رہا, جرنل کوئی بھی ایسا کام جس میں رشوت دے رہے ہو یا کر رہے ہو, کوئی بھی کر رہا ہے, یا جس میں آلریڈی مکا ہوا ہے کسی بھی جگہ, چاہے ٹھیکہ یا کچھ بھی ہے, جس میں یار یہ کام ہمارا ہوگا تو تمہیں اتنے % ملے گا, وہ نیگوشیٹڈ برائبری کک بیکس میں آئے گا. کوئی بھی ہے, کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے, بات ختم. تو اس میں جو بھی ہے غلط ہے, بس آگے ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو آگے اب آ جائیں انجینئرنگ ایتھکس. ٹھیک ہے, انجینئرنگ ایتھکس اب کیا ہوگی؟ جس طرح ورک ایتھکس آپ نے بتایا, ہو ول ایکسپلین اباؤٹ انجینئرنگ ایتھکس. آج کی کلاس کی جو آخری سلائڈز ہیں اس کا ٹائٹل ہے انٹروڈکشن ٹو انجینئرنگ ایتھکس. جی عرفان 18 سیشن کی آپ سن رہے ہیں؟ عرفان حسین. یس سر. جی عرفان, آپ مطلب بتائیں ڈیٹیل سے کہ انجینئرنگ ایتھکس اب کیا ہوگی؟ سر انجینئرنگ ایتھکس جو ہے ہمیں یہ بتائے گی کہ آپ کے انجینئرنگ کے جو رولز ہیں, مطلب کہ آپ نے جو اسٹڈی کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اکارڈنگلی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا انجینئرنگ ایتھکس میں آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے جی, عرفان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس دیکھیں, اب چیزیں آگے چل رہی ہیں نا. اب آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے پہلی کلاس نہیں لی کسی بھی وجہ سے, یا آج کی کلاس پہ بھی وہ نہیں ہے, ان لوگوں کو اگلی کلاسوں میں, چلو میں یہ نہیں کہتا کہ سمجھ نہیں آئے گی یا خدا نہ خواستہ وہ نالائق ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ خود انصاف سے بتائیں, اگر وہ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں لیکچرز کی جو پہلے والا تھا اور آج کا, اگر سن لیتے ہیں کسی حد تک انہیں لیکچر سمجھ آئیں گے. لیکن اگر وہ ریکارڈنگز نہیں سنتے یا فزیکل کلاسیں ہوتی ہیں مس کرتے, تو اب آپ بتائیں نا اتنی ڈیٹیل سے انہیں کون چیزیں بتاتا. یہی پرابلمز ہوتی ہیں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اٹینڈنس کو یقینی رکھا کریں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آتی ہیں. اتنے آسان لیکچرز ہوتے ہیں میرے, میں اتنے آسان طریقے سے چیزوں کو بتاتا ہوں کہ بعد میں اگر گھر میں کوئی آدھا گھنٹہ بھی پڑھ لینا, ہفتے میں 1 گھنٹہ کوئی لگا کے پڑھے, تو میرے سبجیکٹ میں 80-85 تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے آنا. لیکن جب بندہ ایزی لیتا ہے چیزوں کو, بندہ کہتا ہے خیر ہے, پھر جب سوال آ جاتا ہے لاز اور رولز میں کیا ڈفرینس ہے, تو بندہ کہانیاں اپنے پاس سے لکھتا ہے, تو پھر وہ 2-3 نمبروں کا آسان سوال بھی ضائع کر جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, وہ پھر یہی گڑبڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چیزیں ہوتی ہے آسان ہے, لیکن بندہ لکھتا صحیح نہیں ہے, پھر کام خراب ہوتا ہے. باقی جو صحیح طریقے سے چلتے ہیں ان کے نمبر کہیں بھی نہیں گئے. تو اب ویکلی لیسن پلان میں جو ہمارا جو لیکچر 1 تھا اس کا تھا کہ ایتھکس, مورلز اینڈ مورالٹی, ایتھکس اینڈ کمپلائنس آفیسر ایسوسیشن, یہ ہمارا لیکچر 1 کا مین تھا. لیکچر 2 میں مین تھا ایتھکس ان دا ورک پلیس وچ از کورڈ الحمدللہ, اور سیکنڈ تھا انٹروڈکشن ٹو انجینئرنگ ایتھکس, سوشل اینڈ پروفیشنل رسپانسبلٹی, جو بھی ہم ڈسکس کرنے لگے. اور اس میں تقریباً ہم یہ ساری چیزیں پہلے کور کر چکے ہیں, سوشل رسپانسبلٹی, پروفیشنل, لیکن پھر ہم نے کچھ چیزیں کرنی ہیں ابھی. ٹھیک ہے,
تو ابھی شہریار عرفان آپ ہی کی ڈیوٹی ہے یہ سلائڈز اوپن کریں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے اور یہ ریڈنگ کریں اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے. آج کی کلاس جو میں نے کی ہے نا اس میں سیکنڈ والا اوپن کریں. بہت آسان سلائڈس ہیں, ویری سمپل ویری ایزی سلائڈس. Yes, sir. Introduction to engineering ethics. آگے What is ethics? Ethics, the philosophy of morals or the standard of character set by any nation or race. Morals, آگے pertaining to action with reference to right and wrong. Engineering ethics, study of moral values, issues and decisions as they relate to engineering practice. Professional societies and codes of ethics provide a set of guidelines of how engineers should behave with respect to clients, the profession, the public, and the law. Engineers shall undertake assignments only when qualified by education or experience in the specific field involved. Engineers and morals responsible for harms they intentionally, knowing and deliberately, negligently, unknowingly, by failing to exercise due care or recklessly aware that harm is likely to result chaos. اچھا اسٹوڈنٹس, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھکس کی ڈیفینیشنز ایک دو ان سلائڈز میں بھی آ گئی ہیں. ناؤ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کون سی ایتھکس کی ایک ڈیفینیشن یاد کر لیتے ہیں یا مطلب دو چار دفعہ پڑھ کے ذہن نشین کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ہوتا ہے نا, ویسے تو آپ سمپل لکھ دیں کہ اپلیکیشن آف مورالٹی ایتھکس ہے, اس سے آسان ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹیکنیک سے لکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ نے کون سی تیار کرنی ہے. چیزیں وہی ہیں, 8 جمع 2 بھی 10 ہے, 12 منفی 2 بھی 10 ہے, 20 تقسیم 2 بھی 10 ہے اور 5 ضرب 2 بھی 10 ہے. بات سمجھ رہے ہیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, چیز وہی ہے ہر طرف سے. آگے مورلز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی رائٹ اینڈ رانگ کا, وہی جو پچھلی کلاس میں ہم نے انتہائی ڈیٹیل سے پڑھا تھا. پھر آگے جس طرح ابھی عرفان نے کہا ہے انجینئرنگ ایتھکس کا سارا وہی بتایا گیا کہ انجینئرنگ پریکٹسز سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں. پھر آگے پروفیشنل, آپ کو یاد ہے کہ پہلی کلاس میں بی یو ٹی کی کوڈ آف ایتھکس کا میں نے بتایا تھا, یعنی کسی بھی ادارے میں جب پروفیشنلزم ہوگا, کوڈ آف ایتھکس ہوں گی تو یہ اس کا بتایا گیا ہے. یعنی چیزیں کئی دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. آگے پھر بتایا گیا کہ انجینئر ذمہ دار ہوتے ہیں کسی بھی نقصان کے جو جانتے بوجھتے ہوئے دوسروں کو دیتے ہیں وہ یا غفلت سے دیتے ہیں یا لاپرواہی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا آپ ایک کرکٹ کا بیٹ اٹھا کے کھڑے ہیں کلاس میں, آپ کسی لڑکے یا لڑکی کے سر پہ خدا نخواستہ دے مارتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے جان بوجھ کے مارا, اسے نقصان پہنچایا انٹینشن رکھتے ہوئے. اسی طرح آپ کو سمجھ نہیں, آپ سٹائل مار رہے تھے, کوئی بھی بندہ ایکشن مار رہا تھا, بیٹ اس نے پیچھے کیا, پیچھے کسی کے سر میں لگ گیا, اب اس نے جان کے نہیں مارا اس کے سر میں لیکن نیگلیجنس شو کی یا لاپرواہی سے. تو اسی طرح انجینئرز جو کسی جگہ کام کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز بناتے ہیں جان بوجھتے ہوئے جس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ غلط ہے اور مورلی رسپانسیبل ہیں. اٹ مینس کہ وہ مورلی رسپانسیبل اور ایتھکس کی دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں. ٹھیک ہے, آگے آ جائیں شہریار اگلی سلائیڈ میں. واٹ از اے پروفیشن؟ An occupation or vocation requiring advanced study in a specialized field. The body of qualified person of one specific field. American Heritage Dictionary. Term comes from Latin professio, meaning the confess of declare. Professionals declare themselves to the public and as expert in a field of study such as law, medicine, accounting, computer sciences and engineering. اچھا اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ دیکھ کے آنا ہے کہ پروفیشن اور آکوپیشن میں ڈفرینس کیا ہے, لیکن میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. تو پروفیشن کیا ہوتا ہے, آپ کیونکہ پروفیشنل ایتھکس پڑھ رہے ہیں نا, اور صبح جن کے ساتھ کلاس ہوئی ہے میری وہ پروفیشنل اینڈ سوشل ایتھکس کے نام سے تھی, تو پڑھ کے آئیے گا, 3 منٹ نہیں لگنے آپ کے, 2 یا 3 منٹ لگیں گے گوگل سے ایک نظر ڈال کے آئیے گا. لیکن میں آپ کو بنیادی بتا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے پروفیشن, ایک ہوتا ہے آکوپیشن, ایک ہوتا ہے ووکیشن, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن اگر ابھی ہم ڈسکس کریں پروفیشن اور آکوپیشن میں ڈفرینس کی, تو ایک مین آپ کو موٹی موٹی باتوں میں بتا دیتا ہوں کہ پروفیشنل جو ہوتا ہے نا, جس طرح نیچے سب سے اینڈ والے پوائنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں کئی اس نے فیلڈز کا بتایا ہے, لاء کا بتایا ہے, جس میں لاء میں آگے مزید ججز آ جاتے ہیں, وکیل آ جاتے ہیں. میڈیسنس میں آپ کو پتہ ہے
میڈیکل فارماسوٹیکل جو پڑھے لکھے لوگ کمپنیز والے وہ آ جاتے ہیں، ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، کوئی ENT اسپیشلسٹ، کوئی دل کا ماہر، کوئی ہڈیوں کا، کوئی کیا اکاؤنٹنگ میں جتنی فیلڈز ہیں آگے سے ACCA جو بھی ہیں، کمپیوٹر سائنس والے جو لوگ ٹیکنیشینز انجینئرز ہیں، انجینئرنگ پھر آپ کو پتہ ہے کہ چاہے سول ہے، انوائرمنٹل ہے، میکینیکل ہے، میکٹرونکس ہے، الیکٹرانکس ہے، کمپیوٹر ہے، سافٹ ویئر ہے، ٹیلی کام ہے، واٹ ایور. مطلب یہ ہے کہ ایک پروفیشنل جو بندہ ہوتا ہے نا، یاد رکھ لیں کہ اس میں KSAs ہوتے ہیں. KSAs نالج اسکلز ایبلٹیز. KSA اسٹینڈس فار نالج اسکلز اینڈ ایبلٹیز، چاہے وہ پھر مینجمنٹ سائنسز کا کیوں نہیں ہے یا کوئی بھی ہے. جبکہ آپ کی اب جو بلڈنگ ہے سول کی یا جو بھی، یہ جتنے لوگوں نے بنائی ہے وہ آرکیٹیکٹ تھے، نقشہ نویس تھے، پڑھے لکھی شخصیات تھیں. ہر کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. لیکن جو مستری مزدوروں نے، جنہوں نے کسی نے ریت اٹھائی، کسی نے بجری ڈالی، کسی نے سیمنٹ مکس کیا، کسی نے کرش بنائی، کسی نے کیا کیا، کسی نے لینٹر ڈالنے میں حصہ دیا، کسی نے پلستر دیواروں میں کیا، کسی نے سفیدیاں بعد میں کی. یہ ان لوگوں کا آکوپیشن ضرور تھا لیکن یہ پروفیشنل لوگ نہیں تھے. یہ یاد رکھیں. جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ اوپر لیول کے سینس میں لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں نالج اسکلز ایبلٹیز ہوتی ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈوانس اسٹڈی اور اس میں سارا مطلب ہوتی ہیں چیزیں شامل. جبکہ آکوپیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزدور جس نے بلڈنگ بنانے میں حصہ لیا وہ آکوپیشن تو ہے، لیکن جس بندے نے نقشہ بنایا تھا وہ پروفیشنل ہے. یہ ایک مین ڈفرنس ہے. تو باقی آپ نیکسٹ ٹائم پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ساتھ سے چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ اکثر ہم لوگ چیزیں مکس کر جاتے ہیں، جس طرح رولز، لاز، انڈسٹری آرگنائزیشن اور یہ چیزیں، ٹھیک ہے. چونکہ سر کورس یہ سر یہ ابھی میں نے آپ نے جب بتا رہے تھے تو میں نے ابھی یہ سرچ کیا گوگل پہ آکوپیشن اور پروفیشن کا ڈفرنس. تو سر یہ میں نے تو سر یہ دیکھا ہے ابھی بھائی آکوپیشن کا مطلب یہ ہے بھائی اگر کوئی پرسن ہے اس نے اپنے مطلب گھر والوں کے لیے کچھ کمانا ہے، جیسے سر آپ بتا رہے ہیں مطلب وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جیسے کوئی لیبر ہے تو وہ اگر کچھ کمائی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کمائے گا یا وہ کچھ کاروبار جیسے کوئی مزدوری وغیرہ کر کے کچھ پیسے لے کر آئے گا تو وہ اس کا آکوپیشن ہوگا. اور اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ مطلب سر کہیں پر جاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے پروفیشن میں، وہ مطلب اس کے اپنی کوالیفیکیشن یا سکلز کے تھرو یا نالج کے تھرو وہ سر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو پھر پروفیشن کہتے ہیں. سر یہ اسی یہی طرح چیز ہی ہے. میں نے یہ نہیں بتایا ابھی. میں نے کیا بتایا؟ یہ سر یہی بتایا آپ نے. تو یہی بتایا نا، میں نے یہی کہا ہے کہ ایک بلڈنگ جس میں آپ بیٹھ کے سبق پڑھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، وہ ایک آرکیٹیکٹ کا دماغ نہیں ہے اس کے پیچھے. مجھے آپ بتائیں، میرا پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں؟ یس سر. کیا ایک مزدور یا مستری بلڈنگ بنا سکتا ہے؟ نو سر. بات سمجھو نا، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہو؟ یس سر سمجھ آ گئی. اب مجھے کوئی کہتا ہے کہ سول انجینئرنگ والے فارمولے بناؤ، مجھے نہیں آئیں گے، آپ کو آئیں گے کیونکہ آپ کی اپنی فیلڈ ہے. اب مجھے بہت ساری چیزیں آتی ہوں گی، سول کے انجینئرس کو نہیں آتی ہوں گی. میرا پوائنٹ آپ پک کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن یہ پروفیشنل کی بات ہے. بات میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ آکوپیشن اور پروفیشن دونوں کمائی کرنے والے لوگ ہیں. بات یہ چل رہی ہے کہ جس جگہ آپ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہو، کسی بندے نے آج سے 40 سال پہلے جو پروفیشنل تھا، جس کی نالج تھی، سکلز تھی، ایبلٹیز تھیں، اس کا دماغ تھا، نقشہ اس نے بنایا، ڈرائنگ کی، دوسرا تیسرا، آگے پھر مزدوروں نے کام کیا، تو کام دونوں کر کے حلال طریقے سے پروفٹ ہی کما رہے ہیں، اپنا گھر بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے، اپنی ذات کے لیے. غلط کام کوئی نہیں ہے، نہ کوئی صحیح غلط کا میں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروفیشنل ہوتے ہیں نا جو، ان میں ہوتی ہے تعلیم اور معاملات ہوتی ہے، جبکہ جو آکوپیشن ہے وہ تھوڑا اور لیول کی بات آ جاتی. کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ جو چیز ابھی آپ نے پڑھی ہے یہ وہی چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں. مزید بھی آپ اس میں ڈیٹیل سے پڑھیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی کلاس میں مزید، چونکہ ہم 5-10 منٹ کا کوٹا رکھتا ہوتا ہوں، میں جو چیزیں کہتا ہوں نا نیکسٹ کلاس میں پڑھ کے ہو، 5 سے 10 منٹ 15 منٹ کا کوٹا میں اس کے ٹائم کا رکھتا ہوں. مزید ہم ڈسکس انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. ویسی چیزیں یہی ہیں جو میں بتا چکا ہوں. یہاں تک کلیئر ہے؟ ڈیئر ایشو تو نہیں ہے کوئی؟ سر جی سر یہ اسکلز اور ایبلٹیز میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ویسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا آپ سب کو کہ جو سوال ہوں کلاس کے اینڈ میں کر لیا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں سب کے سوالوں کے جواب بھی بتاتا ہوں اور لیکچر بھی ایک دفعہ ہو جاتا ہے. ابھی میں کر لوں مکمل پہلے. اوکے سوری سر. اس میں ہوگا یہ نہ ہے کہ فلو سے میں پڑھاؤں گا پھر اینڈ میں کر لیں گے. یہ تو میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پروفیشن اور آکوپیشن میں آپ کو ڈفرینس ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں میرے بتانے سے کچھ دوستوں نے پڑھا ہے، انہیں سمجھ آ گئی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آگے ابھی چلتے ہیں. شہریار یہ کریں، ہمارے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہے ابھی. واٹ از انجینئرنگ ایتھکس؟ اب یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں مڑ مڑ کے، لیکن ہم نے سلائڈ تو کور کرنی ہے. جی شہریار، سلائڈ نمبر 4. Yes, sir. Engineering ethics is the field of applied ethics and system of morals, principles that are applied
to the practice of engineering. It is the study of moral issues and decisions confronting individuals and organizations engaged in engineering. The field examines and sets the obligations by engineers to society, to their clients, and to the professions. Rules and standards governing conduct of engineers, a body of philosophy indicating ways that engineers should conduct themselves in their professional capacity. जी, अभी आपने देखी है कि इसमें वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमने एथिक्स इन द वर्क प्लेस में भी डिस्कस किया है, पहली क्लास में किया है कि जो चीज़ें आप ना अप्लाई करते हो अपनी वर्क प्लेस में और वो वर्क प्लेस अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो वो सिंपल इंजीनियरिंग एथिक्स बन जाएगी, ठीक है। और उससे आपने करना क्या है, आपने ना सिर्फ अपने दूसरे इंजीनियर्स का भला करना है बल्कि सोसाइटी का करना है, अपने क्लाइंट्स का, प्रोफेशन का, जिससे आपने नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी सीखी है उस प्रोफेशन का भी भला आपने करना है, ठीक है। आगे अगर अगली स्लाइड में चलें तो अब ये पूछ रहा है कि वेयर डज एथिक्स फिट इन, भाई एथिक्स इंजीनियरिंग कोर्स में फिट इन कैसे आती है। वी हैव बीन स्टडीइंग इंजीनियरिंग सच एज डिज़ाइन, एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। एथिक्स फिट इन कहाँ आती है? तो अब आप देख सकते हैं कि इंजीनियर्स ना सिर्फ प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, बल्कि प्रोसेसेस को भी डेवलप करते हैं, ठीक है जी। ये देखें, इंजीनियर्स क्या करते हैं, बिल्ड प्रोडक्ट्स सच एज सेल फोन्स, होम अप्लायंसेज, हर्ट पास, ब्रिजेस, कार्स एट्सेट्रा। इन जनरल दे एडवांस सोसाइटी बाय बिल्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ऐसा ही है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ और यकीनन आप सब भी एग्री करेंगे। और डेवलप प्रोसेस सच एज द प्रोसेस टू कन्वर्ट साल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर or the process to recycle bottles. These processes change how we live and what we can accomplish. यहाँ तक क्लियर है? यानी इंजीनियर्स नहीं होंगे तो लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ नहीं होंगी, ठीक है जी, डेट्स इट। आगे ये पढ़ें शरियार, अब इसके कुछ बताए गए हैं कंसिक्वेंसेज इंजीनियर्स की, पढ़ें। Engineering is one of the most important profession in society. As engineers, we don't just build things and develop नहीं, processes. स्लाइड नंबर 7 स्किप कर गए ना आप, स्लाइड नंबर 7 पढ़े ना, स्किप कर गए आप स्लाइड नंबर। सॉरी सर, सॉरी सर, मैंने गलती से हो गया। Consequence for society. Point number 1: if the bridge has an inadequate support, if it will fail. If the gas tank is positioned too close to the bumper, it might explode from a small accident. If a medical instrument is not accurate, improper doses of medication can be given. If the process for refining gas produces too much toxin, it harms the local community. जी, अभी आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इसमें यही बताया गया है जो मैं पहली क्लास में बताता रहा हूँ। किसी दोस्त ने सवाल किया था पिछले वीक के प्रोफेशनल एथिक्स मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं, मैंने बताया था। अब वही चीज़ें आ रही हैं ना, और याद होगा मैंने कहा था कि 16 क्लासें लेते रहेंगे, सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अब इसने डिफरेंट इंजीनियर रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हैं कि कोई बंदा ब्रिज सही नहीं बनाएगा तो खुदा ना खासा गिर जाएगा, मेडिकल वाले इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं होंगे, नुकसान होंगे, वगैरह वगैरह। आगे स्लाइड नंबर 8 में आ जाएं तो अब इसमें बताया जा रहा है जी कि इंजीनियरिंग बड़ा ज़रूरी प्रोफेशन है सोसाइटी में, ठीक है। और इंजीनियर सिर्फ मतलब प्रोडक्ट्स बनाते नहीं हैं, चीज़ें बनाते नहीं हैं, बल्कि प्रोसेसेस को डेवलप करते हैं। और उनको क्यों करते हैं? सोसाइटी की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए। और आगे बताता है जी कि सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए वी हैव टू रिफ्लेक्ट कॉन्स्टेंटली ऑन द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट वी मेक, मतलब साथ साथ नज़र भी रखनी पड़ती है उनमें। जिस तरह आप कोई पौधा लगाते हैं तो साथ साथ आपने नज़र रखनी है, इसी तरह इंजीनियर्स भी साथ साथ ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। आगे फिर 2-3 स्लाइड्सों में वही चीज़ें आ गई हैं, 2-3 स्लाइड्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहली क्लास में भी मैं बता चुका हूँ। अब ये देख लें, मतलब इसमें ये 9वीं स्लाइड में बता रहा है कि वन मेन कनेक्शन between ethics and engineering comes from the impact that engineered products and processes have on society, ठीक है। Engineers have to think about designing, building and marketing products that benefit the society, ठीक है जी। Social responsibility requires taking into consideration the needs of society, यानी 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात कि इंजीनियर्स ने इस तरह की चीज़ें बनानी है, डिज़ाइन करनी है, प्रोसेसेस करने हैं, मार्केटिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है जिससे सोसाइटी का भला हो।
اور جب ایسی چیزیں ہوں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ سوشل رسپانسبلٹی کا خیال کر رہے ہو. سمپل یہ وہی بات ہے جو پہلی کلاس میں بھی ہم نے کی تھی. اور آگے پروفیشنل رسپانسبلٹی کا آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا سلائیڈ نمبر 11 دیکھ لیں. دونوں چیزوں کا لنک جو ہے آپس میں, اس میں یہ بتا رہا ہے کہ انجینئرز نیڈ ٹو بی سوشلی رسپانسبل وین بلڈنگ پروڈکٹس اینڈ پروسیسز فار سوسائٹی. ٹھیک ہے, یعنی ان کو سوشلی رسپانسبل ہونا پڑے گا جب وہ سوسائٹی کے لیے اچھی چیزیں بنائیں گے. اور اگلے پوائنٹ میں سوشل رسپانسبلٹی ریکوائرز پروفیشنل رسپانسبلٹی. بہت ٹیکنیکل بات ہے, بہت آسان بات ہے کہ ایک بندہ جو سوشلی رسپانسبل ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پروفیشنلی رسپانسبل نہ ہو. یعنی جو بندہ پروفیشنلی رسپانسبلٹی رکھے گا وہی بندہ سوشلی رسپانسبلٹی بھی رکھے گا. اس کی ایک آسان اور ایگزامپل بتاتا ہوں. آپ لوگوں کا کوئی کاروبار ہے, مہینے میں آپ کے والد صاحب جاتے ہیں ادھر 28 دن 27 دن اتوار کو نکال کے, یا جمعے کی چھٹی مثلاً آپ لوگ کرتے ہیں, جس طرح یونیورسٹی میں ہفتہ اتوار ہوتی ہے, یا جاب میں کوئی ہفتے 2 دن کی چھٹیاں. اب آپ کے بھائی اور والد صاحب مل کے کاروبار کر رہے ہیں, آپ لوگ مہینے کا 60,000 کما لیتے ہیں, روزانہ کی سیلز وغیرہ کو ملا کے اخراجات کو نکال کے 2,000 روپے. گھر کی آپ کے خرچے وغیرہ 30 سے 40 ہزار ہیں, 30 سے 15 20 ہزار 25 ہزار آپ کے بچ رہے ہیں. یعنی آپ لوگوں کے والد صاحب نے مطلب بھائی نے ڈیوٹی فل ایمانداری سے کی اپنا پروفیشنل. ویسے تو پروفیشنلزم کی بات ہو رہی ہے نا, دکان ڈالنا وہ پروفیشنل اس میں نہیں ہے, لیکن میں ویسے سمجھانا جو چاہ رہا ہوں وہ بات سمجھیں. مطلب انہوں نے اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ کا خیال رکھا. ایک بندہ نماز جاتا تھا پڑھنے, تو دوسرا پیچھے ہوتا تھا جو گاہکوں کو ڈیل کرے, دکان خالی نہیں چھوڑ کے جاتے تھے. ٹھیک ہے, شفٹیں رکھی ہوئی تھی 6 گھنٹے کے لیے, کوئی ملازم یا ساتھ کوئی نگرانی کے لیے. مطلب سمجھیں بات. اب ان لوگوں نے صحیح طریقے سے مہینہ پورا لگایا, دکان سے خرچے شرچے بھی کیے, گھر کے معاملات بھی کیے, تو 20 ہزار بچ گئے. اب اٹ مینس کہ وہ انہوں نے اپنا کام ایمانداری سے رسپانسبلٹی سے کیا. تو جب وہ اپنا کام کریں گے کچھ منافع آئے گا, تو پھر 15-20 ہزار میں سے آپ لوگوں نے 5 سے 8 ہزار کوئی بیوہ عورت کو دے دیے, اللہ کی راہ میں دے دیے, کسی یتیم بچی کی شادی ہو رہی تھی اسکالرشپ میں دے دیے, کسی کو 2-4 سلائی کی مشینیں لے دی, محلے میں بانٹ دی, تاکہ یار کوئی کسی کے آگے عورت ہاتھ نہ پھیلائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی ریکوائرز پروفیشنل رسپانسبلٹی. یعنی جب سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ ریکوائر رکھتی ہے پروفیشنل. اسی طرح بڑے ادارے ہیں جو پروفیشنل رسپانسبل ہوں گے تو ہی وہ سوشلی رسپانسبل ہوں گے. صحیح ہے, جو لوگ سوشلی رسپانسبل نہیں ہے اٹ مینس کہ انہیں پروفیشنلی بھی کوئی اللہ کوئی نہیں ان کے. سمجھ آئیے بات. آگے اب آج ہیں تو وہی سلائڈز ریپیٹ ہو رہی ہیں مڑ مڑ کے, جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس میں پھر انجینئرنگ ایتھکس کا بتا رہا ہے جی کہ یہ کی جاتی ہے, ڈیل کی جاتی ہے, لاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لیول پہ, فیڈرل لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ, لوکل لیولز پہ, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لاز ایتھیکل پرنسپلس کی بیس پہ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے امپورٹنس بتا رہا ہے. achieved great attention and led engineers to gain an increased sense of professional responsibilities. ٹھیک ہے, led to an awareness of the importance of ethics, how engineers have far reaching impact on society. آپ دیکھ سکتے ہیں بار بار سوسائٹی کا لفظ آ رہا ہے, تو اٹ مینز ان سلائڈز میں جو مین فوکس ہے سوشل رسپانسبلٹی اور پروفیشنل رسپانسبلٹی پہ. اچھا, اذان ہو رہی ہے, میں ذرا 2 منٹ بریک کر رہا ہوں, خاموشی.
अच्छा स्टूडेंट्स, एक अजान का वो होता है वाजिब, वो मैं कर चुका हूँ, लेक्चर्स को वाइंड अप भी करना है। तो मैं ये कह रहा था कि अब आखिरी स्लाइड्स चल रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि बार बार ना सोसाइटी का जिक्र आ रहा है, ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। आगे इसमें फिर माइक्रो एथिक्स और मैक्रो एथिक्स की दो अप्रोचेस का जिक्र आ गया है, ठीक है। माइक्रो एथिक्स क्या होती हैं जी? विच डील्स विद डिसीजंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स एंड कंपनीज, while macroethics which deals with the societal problems on a regional national level, for example global issues, collective responsibilities of groups such as professional societies and consumer groups। अब आपको मसला फ़लस्तीन का पता है, मसला कश्मीर का पता है, और भी बहुत सारे इश्यूज पता हैं जो नेशनल लेवल से हट के बड़े लेवल पे भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं। तो ये मैक्रो में आप कर लें, माइक्रो में कंपनीज के अंदर इंडिविजुअल्स का अपना, प्रोफेशनल्स का अपना, ठीक है, ये दो अप्रोचेज़ हैं। आगे फिर ये वही चीज़ें हैं जो हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होंगी, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल्स। पर्सनल एथिक्स क्या है? घर की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको करके आप जो अप्लाई वगैरह करके पर्सनल मोरालिटी और एथिक्स करते हो। कॉमन मोरालिटी जो मोहल्ले में सोसाइटी से आप चीज़ें सीखते हो, ठीक है। आगे आखिर में चीज़ें कुछ आ गई हैं जनाब के कोड ऑफ एथिक्स, जो बार बार अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती हैं और इन सब का मकसद क्या है। ऑल स्ट्राइव टू provide a set of guidelines of how engineers should behave with respect to clients, profession, public and law। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स अगली क्लासों में आपकी आएंगी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों कौन से रिलेटेड बताता होता हूँ, सिविल वालों कौन से रिलेटेड, लेकिन 19 का ही फ़र्क होता है, चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। अब ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स की एक स्लाइड है, इसमें अब आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स आप लोग नहीं हैं, लेकिन ये एक सैम्पल के तौर पे स्लाइड होती है इस लेक्चर में कि ये किस तरह की लैंग्वेज होती है इनमें ना। इंजीनियर्स अपहोल्ड एंड एडवांस द इंटेग्रिटी, ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोफेशन बाय यूजिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ज़ाहिर है अगर आप लोग ह्यूमन की वेलफेयर के लिए अपना नॉलेज स्किल लगाओगे तो ही काम चलेगा ना। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि प्रोफेशन में क्या होता है, नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज, कहा था या नहीं कहा था? आ गया ना, समझ आ रही है चीज़? बीइंग ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल एंड सर्विंग with fidelity the public, their employers and clients, and striving to increase the competence and prestige of engineering profession। सबसे एंड में आए तो ये वही चीज़ है जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाना या गफलत से, वो जो बैट और वो मिसाल दी थी कि किसी के साथ पे दे मारो। तो यहाँ तक हो गया लेक्चर नंबर 2। 5 मिनट हमारे पास हैं, सवाल जो आप कर लेते हैं। तो फिर जिस दोस्त ने सवाल किया था मेरे ज़हन में है उन्हें मैं बताता हूँ। जी सी आर, इज़ देयर एनी इशू? मेरे ख्याल में होना तो नहीं चाहिए। नो सर। जी अच्छा, किस दोस्त ने सवाल किया था नॉलेज वाला, वो पीछे नॉलेज नहीं वो स्किल्स वाला, किसने सवाल किया था थोड़ी देर पहले? मैंने किया था, असद नाम है मेरा। क्या नाम है? असद। असद, वही जो पिछली दफा भी जिन्होंने सवाल किए थे, या कोई और वाले असद हैं ये? सर वही असद हूँ। अच्छा अच्छा, नीचे आपका तस्वीर नहीं आ रही ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा असद भाई, बात ये है कि पहले तो फिर मैं आपसे सवाल करूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। अब बताएं, मैं 3-4 दफ़ा बता चुका हूँ क्या होता है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में डिफरेंस। सर प्रोफेशन वो होता है कि जो हम हमारा वर्क होता है, हम जो करते हैं, और ऑक्यूपेशन जो होती है कि जहाँ पे हम होते हैं जिस ओहदे पे। मैंने इस तरह बताया था। दोनों चीज़ें वर्क होती हैं असद साहब, दोनों चीज़ें मैंने वर्क इधर से होती आवाज हैं। नहीं सुना था, मेरा बीच में एक दफा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी कोई बताए शहरियार, मैंने क्या बताया था प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन का? सर प्रोफेशन में सर बेसिकली सर ये इसमें आर्किटेक्चर आ जाता है जो हमारी बिल्डिंग को डिज़ाइन वगैरह करते हैं, और ऑक्यूपेशन में सर मजदूर तबका आ जाता है कि जिस तरह वो मिस्त्री वगैरह नहीं आते जो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं रेत बजरी उठा के। जी मैंने असद बताया था कि जो भी जिसमें आला तालीम का अमल दखल है ना, वो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉ से रिलेटेड लोग हैं, अकाउंटेंट्स हैं, दूसरे तीसरे हैं, ठीक है। जो सवाल आपने किया था उसका मैं जवाब दे के इजाज़त लेता हूँ, नमाज का भी टाइम और क्लास का टाइम भी तकरीबन एंड हो रहा है। अगले जुम्मे को इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आपने ये पूछा था ना कि एबिलिटीज़ क्या होती हैं जी और स्किल्स क्या होती हैं, इसका मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। सिंपली, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे से बहुत डिटेल में जाती हैं, मैनेजमेंट साइंस की डोमेन की ये चीज़ें हैं। नॉलेज की अगर आप बात करें ना, नॉलेज में भी आगे से खाली एक नॉलेज नहीं है, टेसिट नॉलेज है, एक्सप्लिसाइट नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरे पूरे रिसर्च पेपर्स हैं नॉलेज पे, टेसिट नॉलेज के, एक्सप्लिसाइट, हमने पढ़ा हुआ ना एमएस में।
पूरे सब्जेक्ट्स हैं, नॉलेज मैनेजमेंट। ये मैं वो नहीं कि अब सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ, जर्नली बता रहा हूँ कि लगती है कि एक चीज़ है, आगे से इसके अंदर पूरा समंदर होता है। नॉलेज मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है अलहदा से, बहुत सारे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं अलहदा से। सुबह भी एक दोस्त आपके सवाल कर रहे थे, उन्हें मैं बता रहा था, गाइड कर रहा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और भी इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सेमिनार्स इन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। अब बंदा कहे मैनेजमेंट, ये तो पिछले मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती जाती हैं। अब सिंपल तरीन अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशन एंड एन ऑक्यूपेशन, जो अभी शरियार ने फिर आपके सामने के लिए बताया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशन बंदे में नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें KSAs कहते हैं। ऑक्यूपेशन वाला बेचारा भी हक हलाल का कमा के खा रहा होता है, वो गलत नहीं है। सिर्फ मैं डिफरेंस एक बता रहा था, अगली क्लास में 5-7 मिनट मैंने कहा पढ़ के आइएगा, मजीद डिस्कशन भी करेंगे। अब जो आपने पूछा तो उसका आसान तरीन अल्फाज में जवाब ये है कि एक कुदरत की तरफ से बंदे को जो चीज़ें अता होती हैं ना, इंतहाई आसान मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा डीप आपको मैं लेके स्टूडेंट्स को नहीं करना चाह रहा। आसान तरीन अल्फाज में अगर बताऊँ तो अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से किसी भी इंसान में जो सलाहियतें होती हैं ना, वो एबिलिटीज़ होती हैं, नेचुरल कह सकते हैं आप, ये जो कुदरत की तरफ से वो एबिलिटीज़ होती हैं, सलाहियतें। जबकि स्किल्स वो होती हैं जो वक्त के साथ साथ आप लर्निंग करके सीखते हो। क्लियर हुई? बस इससे ज़्यादा आप आगे ना चलें। समझ आई ये बात? जी आ गया बस सर। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आगे, क्योंकि मकसद है आपको चीज़ें सर आसान में क्लियर करनी। ठीक है, बस मकसद सर यही है मेरा भी कि एक लास्ट क्वेश्चन था। जी कौन है दोस्त, कौन सा वाला है? जी कौन है सर बताएं। ये इसके सर मैं फैजान। जैसे आपने कहा कि फॉर प्रोफेशन ये यस सर, फॉर प्रोफेशन वी नीड क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, और जो है ऑक्यूपेशन है वो बेसिकली हमारे पास होती है जॉब, हम रोजगार मतलब तलाश करते हैं। तो हाँ कोई सर भी अगर कोई भी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक बंदे ने टीचिंग एज अ मतलब क्वालिफिकेशन है ना बेसिकली, तो उसने टीचिंग पढ़ी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो अब वो टीचर उसका हो गया प्रोफेशन। लेकिन अब वो है एक्टर, तो सर हम प्रोफेशन उसका कौन सा कहेंगे? मतलब वो टीचर भी है और एक्टर भी है, तो हम प्रोफेशन उसका क्या कहेंगे और ऑक्यूपेशन क्या कहेंगे बेसिकली? ये अगर बता दें तो। हमारे हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें मिक्स है ना, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, लोग मिक्स कर जाते हैं। जिस तरह आपने पहली क्लास में सीखा सुना कि एथिक्स में क्या डिफरेंस है, मॉरल वैल्यूज़ में क्या, एटिकेट्स में, आपको हैरानी भी हुई होगी काफ़ी सारे लोगों को कि यार हम लोग तो मिक्स कर जाते थे, ऐसे हुआ था ना, जबकि चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस यस मैंने बताया था। इसी तरह रूल्स और लॉज का अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन का हो गया होगा। तो जो सवाल अभी आप कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से बताएं तो क्या 2-3 दफ़ा मैं इशारा नहीं दे चुका पिछले मिनट्स में कि अगली क्लास में 5-7 मिनट का कोटा इस काम के लिए रखेंगे? कर चुका हूँ या नहीं कर चुका? ये किया है, लेकिन मैं कह रहा था बस थोड़ा सा आइडिया हो जाता है नहीं वो मैं इसलिए। इसीलिए कर रहा हूँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ ना यार मैं इसी। अब मुझे एक बात बताएं, आज की जो अपडेटेड फाइल मैंने शेयर की है, क्या उसमें ECOA जी का जवाब नहीं था या एथिकल क्लाइमेट की टाइप्स का जवाब नहीं था? था ना। लेकिन मैं चाह रहा जी था जी कि स्टूडेंट्स खुद भी थोड़ा सा पढ़ के 5-7 मिनट। अब आपके जो दोस्त हैं, अमाद ने मेरे ख्याल में बताया था एथिकल क्लाइमेट की टाइप जो CR हैं, अब मेरे ख्याल में हार्डली उन्हें 5 से 10 या 12 मिनट लगे होंगे सर्च करने में। तो मैं यही तो चाह रहा हूँ, ये जो चीज़ कहता हूँ अगली क्लास में आप पढ़ के आप खुद भी थोड़ा सा देखें। बताऊंगा तो मैं भी सही, क्या आज मैंने ECOA का वो नहीं बताया, क्या मैंने आज टाइप्स का नहीं बताया? तो मैं यही तो चाह रहा हूँ आप अगली क्लास में पढ़ के आए कि आपको खुद भी सब कुछ चीज़ें क्लियर हो, मैं भी फिर हिस्सा लूंगा ना उसमें। ये समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा वैसे हूँ? सर वैसे मुझे आइडिया था, बस आपसे कंफर्म करना था। तो मेरे ख्याल से ये जो टीचिंग है उसने क्वालिफिकेशन ली है उसकी, तो जी टीचिंग उसका प्रोफेशन होगा, और नहीं, जो तो ये एक्टर्स जो एक्टर्स हैं, एक्टर है एक्टर्स हैं। नहीं आपसे अब मैं एक वो सवाल उसका करता ऑक्यूपेशन होगा। हूँ, नहीं वो तो जी ऐसे ही है ना, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो एक्टर्स हैं क्या इनके स्कूल अकेडमीज नहीं खुली होती? आप बताएं फिर वो क्या होगा, एक्टिंग की जो ट्रेनिंग लेने वो क्या होगा फिर? ये भी है। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ अगली क्लास में पढ़ें, डिफरेंस पढ़ के है ना, गूगल से मदद लें, आप लिखें डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, वोकेशन। एक वोकेशन भी होता है, टेवटा का आपने नाम सुना होगा, एक कहानी होती है वोकेशन की भी, वो क्या होती है वो भी डिस्कस कर जी लेंगे। ठीक है, पढ़ के ठीक। आइएगा। और ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, आप सब भी तो कुछ पढ़ के हैं ना, मैं ये नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मज़ा आता है जब स्टूडेंट्स भी हिस्सा लेते हैं, जब 200 ज़हीन बच्चे बैठे होंगे, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा, समझ रहे हैं ना? तो ये तब मज़ा आता है चीज़ें आगे जी लेके चलते हैं।
تو ٹھیک ہے جی، نماز کا بھی ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، عافیت میں رکھیں، آمین. مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. تو کیسی رہی اسد صاحب؟ آپ ماشاءاللہ لگاتار کنٹینیوسلی حصہ لے رہے ہیں، کئی لوگوں کے نام یاد ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو 2 لوگوں سے جسٹ فیڈ بیک لیتا ہوں، پھر اجازت لیتا ہوں. اسد، واٹ از یور پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ سیکنڈ کلاس؟ انصاف سے بتانا، صحیح سمجھ آئی چیزیں؟ سر کافی اچھا لگ گیا سر، آپ سے جو باتیں آپ بتاتے ہیں سمجھ آتی ہیں اچھے سے. اور شروع میں تھوڑا بہت سنا ہوا تھا ان چیزوں کے بارے میں، مگر ابھی انٹرسٹ اس میں ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلے تو ایتھکس کا تھا ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا، اور ہم اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھے لیتے. ہم کہتے تھے یہ ایسی ہی ہے. تو آپ نے جب سے پڑھانا شروع کیا ہے تو ابھی انٹرسٹ کافی ڈیولپ ہو رہا ہے ہمیں. چلیں چلیں، جزاک اللہ. اچھا ہبا یاسر، آج ایک فیمیل کو انگیج میں نے نہیں کیا. ہبا یاسر، اگر آپ میری آواز سن رہی ہیں تو اپنا فیڈ بیک دیں اور کلاس میں ختم کروں. پھر ہبا یاسر، آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ جی ہبا، کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. فی امان اللہ، اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر. ریکارڈنگ ہوئی بند سر اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر.